الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها. فإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ازلی ذات ہے. اللہ وہ ذات ہے جو ابتدا سے پاک، پیچھے دیکھنا چاہیں کوئی نظر نہیں آئے گا. انتہا سے بھی پاک ہے، آگے دیکھنا چاہیں تو کوئی انتہا نظر نہیں آتی. کسی نے اس کو بنایا کوئی نہیں، جو کچھ ہے اس کے امر سے بنا ہوا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. یہ اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو ارشاد فرما رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک دور ایسا تھا کچھ بھی نہیں تھا، ایک زمین آسمان کا مادہ تھا جسے ہم نے پھاڑا، پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. یہ وہ دور ہے جب نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، اللہ موجود ہے. دوسرا دور هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ انسان کے بارے میں ہے. انسان پر ایک دور ایسا آیا ہے کچھ نہیں تھا. تیسرا دور انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، اس کو مرد اور عورت کے پانی کے باہمی ملاپ سے وجود بخشا. چوتھا اس کا دور ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اسے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ لیا. تین اندھیروں میں يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں تمہارا اللہ تمہاری تخلیق کا نظام بناتا ہے جہاں روشنی کی ایک کرن بھی موجود نہیں ہے. اور اس نظام کے بننے میں اتنی احتیاط ہے، اگر ایک سینٹی میٹر اس کے کروڑویں حصے کے برابر، ایک سینٹی میٹر کے ایک کروڑویں حصے کے برابر اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے بننے کے دوران، تو یہ آنکھیں چہرے سے اتر کر پاؤں پہ چلی جائیں اور انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے کے نیچے آ جائیں، اتنا فرق پڑ جائے. اللہ تین اندھیروں میں ایک بچہ نہیں بناتا، اللہ کروڑوں بچے بناتا ہے. کوئی بن رہے، کوئی بن چکے، کہیں نطفہ، کہیں علقہ، کہیں مضغہ، کہیں ہڈیاں، کہیں اوپر گوشت، کسی مرحلے میں اوپر کھال، کہیں ناخن بن رہے، کہیں کان بن رہا، کہیں آنکھیں بن رہی، کہیں دماغ بن رہا، کہیں کھوپڑی بن رہی، کہیں انگلیاں بن رہی، کسی کے کا پیٹ بن رہا، کسی کی ناف بن رہی، کسی کے
कमर बन रही, रीढ़ के हड्डी के मोहरों की तरतीब बन रही, उसमें अल्लाह तबारक व तआला तारों को डाल रहा, उसके अंदर रगों को डाल रहा, खून के कतरों को बना रहा, जर्रात को बना रहा, और किसी की छाती बन रही, किसी के बाजू बन रहे, किसी का कंधा बन रहा, किसी का कूल्हा बन रहा, किसी को लड़का बनाने का निजाम, किसी को लड़की बनाने का निजाम, कहीं भमों के लिए जगह मसाम रखे जा रहे, कहीं पलकों के मसाम रखे जा रहे, सर से बालों के निकलने के मसाम रखे जा रहे, आंखों के सुराख रखे जा रहे। उसके अंदर उसी वक्त में जब वो बच्चा माँ के पेट में है 13 करोड़ बल्ब लगाने की जगह बनाई जा रही, 13 करोड़ इधर लगाने की जगह बनाई जा रही, 26 करोड़ बल्ब लगाने के लिए छोटी सी आंख है जो अभी खुल भी नहीं पा रही। इसके अंदर 36 करोड़ बल्ब लगाने हैं, उसके पीछे 26 करोड़ तारे हैं, हर बल्ब की तार अलग है। 26 करोड़ तारों का जाल बिछा हुआ हो, कितनी स्पार्किंग होगी। पिछली दफा मैं बयान करने आया था, यहाँ सारी आग लग गई थी और इतनी बड़ी आग लगी, यहाँ सारी तारें आपस में 2 मिली और सब आग भड़क उठी। 26 करोड़ तारों में से 2 तारें भी मिल जाए तो मस्जिद उल्टी नजर आने लग जाए, सारी आपकी बाजार की मंडियां आपको उल्टी नजर आए तो आपकी तिजारत ही ठप होकर रह जाए। इन 26 करोड़ तारों को अल्लाह ने 1.4 मिलीमीटर में से गुजारा है, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर में से गुजारा है। ये वो अल्लाह है जो इतना कुछ बनाते हुए कहीं भी खता नहीं खाता, किसी एक जगह पे उसको खता नहीं है। और फिर ये इंसानों का निजाम है, फिर घोड़ी के अंदर पैदाइश, फिर मादा मच्छर, मादा मक्खी, मादा पिटंगा, मादा परवाना, मादा मछली, मादा सांप, लोमड़ी, खरगोश की मादा और तितली की मादा और भंवरे की मादा और मकड़ी की मादा और कुत्ते की मादा। फिर आप जानवरों में चौपाई की मादा, 2 पाई की मादा, उड़ने वालों में मादा, तैरने वालों में मादा, रेंगने वालों में मादा, छुपने वालों में मादा, अंडे देने वाली मादा, बच्चे देने वाली मादा, कंगरू जो अपनी झोली में बच्चे को पालती है। इन सब के अंदर अल्लाह ताला तख्लीक का निजाम चलाता है। कभी देखा कि कौवे के अंडे से मोर निकल आया, अल्लाह को गलती लग गई, मोर के अंडे से कुत्ता निकल आया। और कभी आपने देखा हो फाख्ता के अंडे से कोयल निकली हो, कोयल के अंडे से मच्छर निकला हो, मच्छर से परवाना निकला हो। नहीं नहीं नहीं, करोड़ करोड़ अंडे हैं। अल्लाह ने एक हुक्म दिया और आज तक एक मोर अपने अंदर कितने डिजाइन लेके पैदा होता है। अभी मैं थोड़ा सा बाजार से आया, कितने डिजाइन कपड़ों के नजर आए, इस पर कितनी फैक्ट्रियां चल रही, कितने मजदूर काम कर रहे, इस पर भी प्रिंट खराब हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, जाकर बनाते बनाते प्रिंट बनता है। आपका रब अर्श पे बैठ के एक हुक्म दिया, एक छापा लगाया और आज तक मोर अपना रंग न बदल सका। खालिक है, हुवल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, एक अकेला तने तन्हा अल्लाह, जिसे किसी ने नहीं बनाया, उसने सब कुछ बनाया। जिसे कोई नहीं खिलाता वो सबको खिलाता है, जिसे कोई नहीं सुलाता वो सबको सुलाता है, जिसे कोई नहीं मारता वो सबको मारता है, जिसे कोई नहीं देता वो सबको देता है, जिसे कोई नहीं पिलाता वो सबको पिलाता है, जिसे कोई नहीं रुलाता वो सबको रुलाता है। जो जमाने से पाक है सबको जमाने में जकड़ा, जो मकान से पाक है सबको मकान में बांधा, जो मशरिक और मगरिब से पाक है सबके लिए मशरिक और मगरिब बनाया, जो शिमाल और जुनूब से पाक है सबके लिए जहत जिहाद बनाई। वो जमान से पाक के जमाना मखलूक अल्लाह खालिक, अल्लाह मखलूक में नहीं समाता। कायनात मखलूक अल्लाह खालिक, अल्लाह कायनात में नहीं समाता। मशरिक मगरिब मखलूक अल्लाह खालिक, अल्लाह मखलूक में समाने से पाक है। जिस्म से पाक है, जिस्म को जगह चाहिए, जिस्म को जमान चाहिए, जिस्म को मकान चाहिए, जिस्म को जहत चाहिए, जिस्म को जमीन चाहिए, छत चाहिए। अल्लाह जात है पर जिस्म से पाक है, अल्लाह मौजूद है पर जगह से पाक है, अल्लाह बुलंद है मशरिक और मगरिब से पाक है, अल्लाह मौजूद है पर जमाने से पाक है, अल्लाह मौजूद है पर मकान से पाक है, अल्लाह मौजूद है पर शर्क व गर्ब शिमाल व जुनूब से पाक है, अल्लाह मौजूद है पर जिस्म से पाक है, अल्लाह मौजूद है पर गफलत से पाक है, सोने से पाक है, थकने से पाक है, ओंगने से पाक है, गफलत से पाक है, जहालत से पाक है, बीनी से पाक है, बच्चों से पाक है। मुशीर उसका कोई नहीं, वजीर उसका कोई नहीं, मुहाफिज उसका कोई नहीं, पहरेदार उसका कोई नहीं, आराम वो नहीं करता, सोता वो नहीं,
جھکتا وہ نہیں، گھبراتا وہ نہیں، سب کو دیتا چلا جائے، اس کے خزانوں میں قطرے کے برابر کمی نہ ہے، سب کی سنتا چلا جائے، اس کے سننے میں کمی نہ ہے۔ میں ایک بولوں آپ سارے سنیں، آپ سارے بولیں تو پھر کون سنے؟ اللہ وہ ذات ہے جو سب کی سنتے ہوئے ایک دفعہ بھی نہیں اسے پریشانی ہوتی یہ کیا بولا اور یہ کیا بولا۔ یسمع ضجیجھا باختلاف لغاتھا و لہجاتھا، وہ ساری کائنات کی سنتا ہے، اولین اور آخرین، انسان و جنات، اول و آخر، مرد اور عورت، زندہ اور مردہ، بوڑھے اور جوان، خشک و تر، چھوٹے اور بڑے، عرب اور عجم، اگلے اور پچھلے، نئے اور پرانے، انسان و جنات، ملائکہ مقربین، زمین آسمان کے سارے، خشک و تر، چوپائے دو پائے، آدمی خاکی ناری نوری، سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہاتھ اٹھاؤ اور مانگو، مجھے انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ باری باری بولو، اکٹھے بولو، اپنی اپنی زبانوں میں بولو، اردو میں بولو، پنجابی میں بولو، فارسی میں بولو، سندھی میں بولو، بلوچی میں بولو، بروٹی میں بولو، پشتو میں بولو، سنسکرت میں بولو، تامل میں بولو، انگلش میں بولو، فرانسیسی میں بولو، اٹالین میں بولو، اسپینش میں بولو، ہاؤسا میں بولو، بربری میں بولو، جنگلوں کی زبان بولو، پہاڑوں کی زبان بولو، چلاسی بولو، اور وہ بلتستانی بولو، اور وہ چتراری بولو، گلگتی بولو، جس زبان میں بولو اکٹھے بولو، تمہارا رب سب کی سنے گا، کہیں خطا نہیں کھائے گا، کہیں خطا نہیں کھائے گا۔ یسمع ضجیجھا باختلاف لغاتھا و لہجاتھا لا یشغلہ سمع عن سمع ولا يلهيه قول عن قول ولا يمنعه فضل عن فضل، وہ رب ہے جو سب کی اکٹھے سنے گا، بیک وقت سنے گا، نہ سننے میں غلطی کھائے گا، پھر سب کا چاہا سب کو دینے میں نہ گھبرائے گا، نہ تھکے گا، نہ اس کے خزانوں میں کمی آئے گی کہ وہ کیوں کہہ دے کہ تاجر لے گئے زمیندار کل آؤ، اور غریب لے گئے مالدار کل آؤ، عرب لے گئے عجم شام کو آؤ، سب کائنات کا خشک و تر کا اول و آخر کا انسان و جنات کا مرد اور عورت کا چاہ پورا کر دے تو اللہ فرماتے ہیں ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو تیرے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو اور اپنے ساتھ قطرہ لے کے باہر آتی ہے، تیرے رب کے خزانوں میں قطرہ بھی کم نہیں ہوتا۔ ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون، یہ ہے تمہارا سچا رب، حقیقی رب، باوقار رب، عزت والا رب، ہمیشہ کا رہنے والا، ابدی ذات، ازلی ذات، قائم ذات، دائم ذات، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق البقيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله لله الأسماء الحسنى، یہ اللہ ہے، یہ اللہ، وہ باقی ہم فانی، وہ قائم ہم جاری و ساری، اس سے بقا ہے ہمیں فنا ہے، اس سے بلندیاں ہیں ہمارے لیے پستیاں ہیں، وہ عزتوں کا مالک ہم ذلتوں میں ڈوبے ہوئے، وہ رفتوں اور بلندیوں کا مالک ہم پستیوں میں گھرے ہوئے، وہ اپنی علم میں لامحدود، ہم جہالتوں میں لامحدود، وہ عزتوں میں لامحدود، ہم ذلتوں میں لامحدود، وہ قوتوں میں لامحدود، ہم زور میں لامحدود، وہ شاہ زور ہے ہم بے زور ہیں، وہ طاقتور ہے ہم ناتواں ہیں، اس کی ذات کی حد نہیں، ہماری حدود ہیں، پابندیاں ہیں، ہم کھائے بغیر نہ رہ سکیں، پیے بغیر نہ رہ سکیں، سوئے بغیر نہ رہ سکیں، وہ اللہ ہے جو کھانے سے بھی پاک، پینے سے بھی پاک، سونے سے بھی پاک، اونگنے سے بھی پاک، تھکن سے بھی پاک، ما کان ربک نسیا، اونگتا نہیں، لا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں، لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں،
ولا نوم، سوتا نہیں. لا تحسبن اللہ غافل نہیں. وما ہم بمعجزین، عاجز نہیں. لا یعودہ شیء، کوئی چیز اسے تھکاتی نہیں. لا یغلبہ شیء، کوئی چیز اس سے غالب نہیں. لا یستعین بشیء، کسی چیز سے مدد نہیں مانگتا. لا یحتاج الی شیء، کسی چیز کا محتاج نہیں. لا یعزب عنہ شیء، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی. لا ینفعہ شیء، کوئی چیز اسے نفع نہیں پہنچاتی. لا یضرہ شیء، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی. لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا. تعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. میرے بھائیو، اس اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں اتارنا یہ لا الہ الا اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے. اگر لا الہ الا اللہ سکھاؤ تھا، اگر توحید کو پانی دو، پانی بھر، توحید کو سیکھا ہوتا، بازاروں میں جھوٹ نہ چلتا، سود نہ چلتا، لوگ پیسے لے کے نہ بیٹھتے، غلط سودے نہ ہوتے، شریعت کے خلاف لین دین نہ ہوتا، سود کی عمارتیں نہ ہوتی، سٹے کی عمارتیں نہ ہوتی. یوں سارا نظام جو اللہ کی بتائی ہوئی پاکیزہ شریعت سے ٹکرا گیا. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کا اللہ ہونا دنوں میں کمزور پڑ گیا، اللہ کا رب ہونا دنوں میں کمزور پڑ گیا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا میرے بندے سب سے زیادہ میرے رب ہونے میں دھوکہ کھائیں گے. تو قبروں کو کوئی کوئی سجدہ کرتا ہے، پتھروں کو کوئی کوئی جا کے ماتھے ٹیکتا ہے، لیکن رب کا رب ہونا چھپا ہوا شرک، چھپا ہوا شرک. اس آدمی کافر نہیں ہو رہا، یہ اندر کا شرک ہے، چھپا ہوا. ہاں، جہاں کمائی کا مسئلہ آتا ہے وہاں انسان سب سے زیادہ اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک اور شبہات کا شکار ہوتا ہے. جہاں آسمان کس نے بنایا، کیا خیال ہے؟ میں کہوں گا میں نے بھی بنایا، اللہ نے بھی بنایا. زمین کس نے بچھائی، کون کہے گا فیصلہ آبادیوں نے بچھائی اور اللہ نے بچھائی. سب کہیں گے اللہ ہی بچھاتا ہے، اللہ ہی سورج نکالتا ہے، اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی سورج کو چمکایا، اللہ نے چھت کو اٹھایا، آسمان کی سمندر اللہ نے بنائے، پہاڑ اللہ نے بنائے. جب آتا ہے روٹی کون دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں کماتا میں ہوں، دیتا اللہ ہے. یہاں یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رب ہے. میرا کمانا تو میرا امتحان ہے. اللہ ہم سے کمائی اس لیے نہیں چاہ رہا کہ وہ ہمیں روٹی کھلا نہیں سکتا، وہ ہمیں دے نہیں سکتا. شیروں کا کیا کاروبار ہے بھائی؟ ہاتھیوں کو کون کھلاتا ہے؟ چیتوں کو کون کھلاتا ہے؟ زہریلے سانپ کو کون کھلاتا ہے؟ اسے حملہ کرنا کون سکھاتا ہے؟ اسے داؤ پیچ کون سکھاتا ہے؟ سانپ جب حملہ کرتا اس کی پتہ کیا رفتار ہوتی؟ آدھے سیکنڈ میں 90 میل. جب وہ یوں حملہ کرتا ہے تو آدھے سیکنڈ میں 90 میل کی رفتار، جیسے یعنی ایک سیکنڈ میں 180 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سانپ اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے. تبھی تو اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا. یہ برق رفتاریاں اسے ابا نے سکھائی، اسے ماں نے سکھائی. کون ہے جو انڈے سے نکلتے ہی اسے یہ نظام سکھاتا ہے؟ آج تک چوہے نے بلی کو نہیں دیکھا اور وہ نکلا اپنی بل سے، نظر پڑی بلی پہ، الٹے پاؤں واپس بھاگا. کس نے بتایا بلی تیری دشمن ہے؟ آج تک کوے نے عقاب نہیں دیکھا، پہلی نظر پڑتے ہی درختوں میں چھپا. کس نے بتایا کہ یہ تیرا دشمن آ رہا؟ چھپکلی نے سانپ کو دیکھا، ایک دم دوڑ لگائی. سانپ نے نیولے کو دیکھا، ایک دم دوڑ لگائی. یہ کون بتا رہا ہے؟ کون یہ علم عطا کر رہا ہے؟ تو جہاں انسان خود استعمال ہوتا ہے وہاں اللہ کی ذات پر اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، ہل جاتا ہے. اللہ کا رب ہونا ہلا ہوا ہے. ہم سب نے بھی اللہ ہی کو سجدہ کیا ہے، لیکن سجدے کے دوران کون یاد آ رہا تھا؟ وہ ہے رب. اللہ اکبر کے بعد کس کی یاد میں رکعت مکمل کی؟ کس کے تصور میں رکوع ہوا؟ کس کے تصور میں سجدہ ہوا؟ وہ ہے جس پر دل ٹھک چکا ہے. یہ شرک خفی. تو اللہ نے اپنا رب ہونا قرآن کے پہلی سطر سے شروع کیا اور آخری سورت پہ جا کے ختم کیا. اپنی ذات کا تعارف کرایا، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی.
کون ہے؟ رب العالمین، سب کو پالتا ہے، تمہیں بھی پالے گا۔ جھوٹ نہ بولنا، سود نہ چلنا، یہ غلط شریعت کے خلاف کاروبار نہ کرنا، میرے نبی کے طریقے پر چلنا۔ رب العالمین، سارے جہان کو پالتا ہوں، سب کو کھلاتا ہوں، تمہیں دے کے تھک جاؤں گا۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن وفیعنین غضغیف عیش اسوقہ الیک، میرے بندے ساتوں زمین آسمان بنائے، میں نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا۔ ساری کائنات پر ربوبیت، پھر قرآن کی انتہا کی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب العالمین، رب الفلق، رب الناس۔ ہر رکعت میں کہو الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں جھک کر کہو سبحان ربی سبحان ربی العظیم، پھر کھڑے ہو جاؤ تو کہو ربنا ربنا ولک الحمد ربنا، پھر سجدے میں جاؤ پھر بولو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، رٹ لگاؤ رب رب رب، اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے۔ جب دل میں رب ہونا اتر جائے گا، سارے فیصلہ آباد کے بازاروں کی تجارت کا نقشہ حضور کے طریقے پر آ جائے گا۔ یہ حکومتیں نہیں ہیں جو شریعت پر تجارت کو لا سکیں، یہ حکومت کی طاقت نہیں ہے کہ وہ تاجروں کو اللہ کے نبی کی تجارت سمجھا سکے، یہ کلمے والا یقین ہے جو شریعت پر لے آئے گا۔ تبلیغ میں پہلی محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ بھائیو اللہ پر اعتماد کرو، اللہ پر یقین کرو، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بکاف عبدا سیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ اتنی تسلیاں اللہ دے رہا ہے۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے جب تم میرے نافرمان ہو میں تمہیں روٹی دے رہا ہوں، جب میرے فرمان بردار ہو جاؤ گے تو میں تمہاری روٹی بند کر دوں گا۔ جب تمہاری ساری تجارت مجھے ناراض کر رہی ہے پھر بھی میں تمہیں رزق دیتا ہوں، گاہک بھیجتا ہوں، تمہاری تجوری میں پیسے بھرتا ہوں، جب تم میرے مان کے چلو گے تو پھر تمہاری دکانیں بند کر دوں گا، ہاں تمہارا حرام نکال دوں گا، حلال باقی رکھوں گا۔ تو میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اللہ کے بندے بن کر چلو، اس کی مان کے چلو، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، فضل فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا کہ اگر ہو جائے کمی کوتاہی تو پھر معافی مانگ لینا، پھر توبہ کر لینا، میں تمہارے سارے معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ توبہ کی حد مقرر کوئی نہیں کی، اگر اللہ حد بندی کر دیتا 3 کے بعد بس 3 دفعہ امتحان دے سکتا ہے، 4تھی دفعہ نہیں دے سکتا۔ حکومت کے محکموں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں 3 دفعہ امتحان دے سکتا ہے، 3 دفعہ فیل ہو گیا اب 4تھی دفعہ امتحان نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ حد مقرر کر دیتا 10 دفعہ کے بعد توبہ قبول نہیں، 100 دفعہ کے بعد توبہ قبول نہیں، 1000 دفعہ کے بعد توبہ قبول نہیں، تو کوئی جنت میں نہ جاتا سوائے نبیوں کے، کوئی نہ جا سکتا سوائے نبیوں کے۔ واہ واہ کیا کریم ذات ہے۔ یوں کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ میرے بندے جب تک تیرے گلے کا سانس اکھڑتا نہیں اس وقت تک میں تیری توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر، جب تک گلے کا گھنگرو نہ بولے تیری توبہ کا در کھلا ہوا ہے۔ اس میں 1 دفعہ کر یا 1,00,000 دفعہ توڑ کے پھر کر یا کروڑ دفعہ توڑ کے پھر کر، تیری کروڑویں ٹوٹی توبہ بھی ایسے ہی پیار سے قبول کروں گا جیسے پہلی کو قبول کیا تھا۔ ماں کو 1 دفعہ راضی کرو تو خوشی سے راضی ہو جائے گی، دوبارہ ناراض کر کے راضی کرو تو ذرا دیر لگائے گی، 6 بار ناراض کر کے راضی کرو تو مانے گی نہیں، پاؤں پکڑ کے منا لو تو اس کے معاف کرنے کا انداز پہلے والا نہیں ہوگا، اور 6-7 دفعہ کر دو پھر وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے گی۔ ان کانوں سے ماؤں کو بد دعائیں دیتے ہوئے سنا ہے، اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ پہلی توبہ کی تو اسی خوشی سے قبول کیا، پھر توڑتے توڑتے اتنے ڈھیر لگائے
کہ جیسے کاغذ کے پرزے پرزے ہو گئے، اس کے دین کے پرزے پرزے ہو گئے. اس کی توبہ شکستہ نہ ہوئی بلکہ اس کی توبہ کرچی کرچی ہو گئی، اس کی توبہ پرزے پرزے ہو گئی، اس کی توبہ ذرہ ذرہ ہو گئی. ذروں کو کون جوڑے؟ چلو بھائی ایلفی لگاؤ، ایلفی لگاؤ تو ایک جگہ پھٹن ہے جوڑ لو، ایک جگہ ٹوٹا جوڑ لو. اگر یہ کپڑا تار تار ہو جائے تو اسے کون سا درزی سیے، اسے کون سا اسے ٹیکنیشین ٹھیک کرے؟ اللہ وہ ذات ہے کہ پرزے پرزے کی ہوئی توبہ، تار تار کی ہوئی توبہ، ٹوٹے ٹوٹے کی ہوئی توبہ، ایک دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ نہیں، 10 کروڑ دفعہ ٹوٹی ہوئی توبہ لے کر آ گیا. اے اللہ جو تو کہتا ابن فقبلنی، توبہ کرنے آیا ہوں، قبول کر لے. ان استقالنی عقلت له، تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں میں اس کی وہ پرزے پرزے توبہ جو ہو کر ہواؤں میں بکھر گئی تھی، جب وہ ہائے کر کے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو میں ساری توبہ کو اس طرح جوڑ کر اپنی رحمت کا پلستر کرتا ہوں کہ میرے فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتا کہ یہ ٹوٹی ہوئی توبہ ہے. یہ ڈنڈا ہے نا، ڈنڈا یہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کے جوڑ نظر آئیں گے. اس کو جوڑ دیا، نظر آتے ہیں جوڑ، جتنا مرضی پالش کرو غور سے دیکھو گے جوڑ نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے میں تیری ٹوٹی توبہ پہ اپنی رحمت کا ایسا پردہ ڈالوں گا کہ ایک جگہ بھی تیرا جوڑ نظر نہیں آئے گا. فرشتوں کو بھلا دے گا، زمین آسمان کو اس کے گناہ بھلا دے گا، ہواؤں فضاؤں کو اس کے گناہ بھلا دے گا. لیکن کوئی توبہ تو کرے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ تم نے میرے ساتھ الٹا کام شروع کر دیا ہے. میں نے کہا میں بڑا غفور الرحیم ہوں، تم نے شرابیں شروع کر دی، زنا شروع کر دیے، سود شروع کر دیا، گانے اور محفل موسیقی جمانا شروع کر دی کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میرا کچھ قانون بھی تو ہے. ایک آدمی رات کو اٹھ کے مسلح پر روئے، ایک آدمی شراب پی کے مستی کرے، کیا میں دونوں کو برابر کر دوں گا؟ ایک سچ بول کے تجارت کرے، اس کا سودا ہی نہ بکے، ایک جھوٹ سچ کے ساتھ سب کی جیبیں کاٹتا چلا جائے، دونوں کو میں برابر کر دوں گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر توبہ کرو گے تو میرا در کھلا ہوا پاؤ گے. قارون جیسا ظالم مجرم جس کو زمین پکڑ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگانے والا زمین پکڑ رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا معاف کر دو معاف کر دو، اور وہ کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو. جب وہ سارا زمین میں دھس گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، ذرا بھی نہ پسیجا، میری عزت کی قسم اگر ایک دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال دیتا. ساری دنیا کے مسلمان نہیں، میں کہہ رہا ہوں آج ساری دنیا کے کافر بھی قارون سے اچھے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. تو میرے بھائیو آج تک جو ہم سے ہوا اس سے کرو توبہ. اللہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، پاکستانی پولیس کا وہ تھانے دار نہیں ہے، کریم ذات ہے، کریم. لا تضرہ الذنوب ولا تنفع الطاعة، نہ گناہوں سے اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ اطاعت سے اس کو کوئی نفع پہنچتا ہے، نہ وہ عذاب دینے سے بڑھ جاتا ہے، نہ وہ معاف کرنے سے گھٹ جاتا ہے. ہم باغیانہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم پیسے کو رب بنا کے سوئیں. بھائی لا الہ الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے اللہ کو رب بنا کے چلو، اللہ کے غلام بن کے چلو، پیسے کے غلام مت بنو، نفس اور شیطان کے غلام مت بنو، اللہ کے غلام بن کے چلو. یہ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ ہے، یہ تبلیغ میں سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے. توحید سے نہیں کہتے یہ شرک یہ شرک یہ شرک یہ شرک، یہ تو توحید کے احکام ہیں، یہ توحید کے احکام ہیں. یہ شرک یہ شرک یہ کفر یہ کفر. توحید یہ ہے کہ دل بولے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، ساری دنیا دھوکہ نہ دے سکے، مال اور دنیا کا زیب و زینت کا نقشہ اس کو اللہ سے ہٹا نہ سکے.
یہ لا الہ الا اللہ سیکھنا پڑتا ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتا، سننے سے نہیں آتا، بسیار سفر بعد شرط خانے، اس کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ اور اللہ کے عذابوں کا تالا ہے، جنت کی چابی ہے، دوزخ کا تالا ہے، عزتوں کی چابی ہے، ذلتوں کا تالا ہے، بلندیوں کی چابی ہے، پستیوں کا تالا ہے، محبتوں کی چابی ہے، نفرتوں کا تالا ہے، کامیابیوں کی چابی ہے، ناکامیوں کا تالا ہے، برکتوں کی چابی ہے، بے برکتیوں کا تالا ہے، چین و سکون کے لیے چابی ہے، دکھ پریشانیوں تکلیف کے لیے تالا ہے، الفتوں کی چابی ہے، اور عداوتوں اور بغض کے لیے وہ تالا ہے۔ ایک وقت میں ہمارا نبی دوڑی دھار لے کر آیا ہے، دو چیزیں لے کر آیا ہے، ایک ہاتھ میں اس کے جنت کی چابیاں ہیں، ایک ہاتھ میں اس کے جہنم کے تالے ہیں۔ جو محمدی بنتا چلا جائے گا، جنت کے چابیوں سے جنت کے تالے کھلیں گے، اور دوسرے ہاتھ سے جہنم کو تالے لگتے چلے جائیں گے۔ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، آپ نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، چابی میرے ہاتھ میں۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں۔ کل الناس تحت لوائی، ساری کائنات کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے۔ آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ دو کام کرنے، پچھلے پر توبہ، پچھلے پر معافی، یا اللہ معاف کر دے، اللہ ایسے مٹا کے رکھ دے گا جیسے کبھی ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ فوراً ہی بھول جاتا، فوراً ہی بھلا دیتا ہے، اسی وقت تعلق بحال ہو جاتا ہے۔ باقی تو تعلق بنتے بنتا ہے، اللہ فوراً تعلق بنا لیتا ہے، ساری کوتاہیوں کو معاف کر کے تعلق بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیو، پہلا کام تو اب سارے کر لو کہ یہ سارا مجمع بیٹھے بیٹھے کم از کم توبہ تو کر لے۔ کیوں بھائی، اتنی تو میری مان لیں، مجھے پتا چلا تو سارے نہیں دیں گے، 3 دن کوئی نہیں دیتے، توبہ تو ایک جائز مطالبہ ہے میرا 3 دن اور چلا بھی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، تربیت کے بغیر زندگی نہیں بدلا کرتی، لیکن اتنا توبہ تو کرو، یہ تو سارے میری مانو۔ اگر غفلت میں موت آ گئی، جھوٹ بولتے مر گئے، سود پر کاروبار کرتے مر گئے، سٹے پر کام کرتے مر گئے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے مر گئے، کبیرہ گناہ گانے سنتے ہوئے مر گئے، زنا کرتے ہوئے مر گئے، شراب پیتے ہوئے موت آ گئی، تو جائیں گے کہاں؟ سارے جہنمیوں کے زخموں سے جو گند اکٹھا ہوگا اس کو ابال کے شرابیوں کو پلایا جائے گا، کہاں جائیں گے؟ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، معراج میں ایک تندور دیکھا، تندور آگ سے دہکتا ہوا، اس کی تہ میں مرد عورت ننگے اور آگ ان کو جلا رہی، اور ان کی خوفناک چیخیں تھی۔ وہ آگ کے شعلے اٹھتے تو وہ شعلوں کے اوپر ایسے اٹھ جاتے تھے، اور جب تندور کے منہ پر آتے تو وہ شعلے ایک دم نیچے بیٹھ جاتے، تو وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے جا کر آگ کے انگاروں پر جا کر گرتے اور اس میں دفن ہو جاتے۔ پھر ان کو آگ کے شعلے اوپر اٹھاتے۔ یہ ایسا خوفناک منظر تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اور یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ اگر ہم بغیر توبہ کے مرتے ہیں تو جائیں گے کہاں؟ تو یہ تو میرا مطالبہ نہیں، آپ کے اور میرے اللہ کا مطالبہ، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ تو اتنی بات تو مانو کہ بیٹھے بیٹھے توبہ کریں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کر لی سب نے توبہ، پکی توبہ کر لی؟ تو جن بھائیوں نے تو کر لی ہے نا پکی توبہ، جنہوں نے تو خالی کہا نا انشاءاللہ اوپر سے، ان کی بات تو جدا ہے۔ جنہوں نے کر لی دل سے توبہ، تو اس ذات کی قسم جس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے انہیں مبارک ہو، وہ اس وقت ایسے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ ان کا یہ جو ہے نا یہ فائل، الٹے ہاتھ والی فائل جلا دی اللہ تعالیٰ نے، فرشتے سے واپس لے لی ہے، سب معاف، حقوق باقی، گناہ معاف۔ میں کسی کا 100 روپے دبا لیا مثلا، اس دبانے کا گناہ معاف
100 روپیہ دینا باقی. کسی کی زمین دبا لی، زمین دبانے کا گناہ معاف، زمین کی واپسی باقی، گناہ معاف ہو گیا. تو اللہ میرے بھائیوں انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے اور اللہ آگے بڑھ کے اس کو اپنے گلے لگا لے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، اپنی محبت کی آغوش میں لے لے. اتنا ماں کو بچے کے لوٹنے کا انتظار نہیں ہوتا جتنا اللہ کو اپنے نافرمان بندے کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے. اتنا ماں بے چین ہو کے انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ محبت کے ساتھ اپنے بندے کی واپسی کا انتظار کرتا ہے کہ کب آ جائے، کب آ جائے، کب آ جائے. اے داؤد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا. اللہ نافرمانوں کو کیا خوشخبری سناؤں؟ کون سے کہو توبہ کرو گے سارے معاف کر دوں گا. ڈرو نہیں، ڈر کیوں گئے ہو؟ تو بھائی اتنا تو اشارے کرو کہ ہماری توبہ، زندگی کا کیا بھروسہ بھائی، کس گام پہ شام ہو جائے ہیں. تو بھائی اتنا تو سب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو مبارک زندگی لے کر آئے اس کے روح میں ڈھلنا اور چلنا. اللہ کو ایک ہی پسند آیا تھا، حبیب اللہ، حبیب اللہ. اور اس کے بعد اعلان کر دے جو اس کے پیکر میں ڈھلے گا بس وہی میرا ہوگا. اس سارے مجمع میں اپنا بیٹا بیٹھا ہوا ہو، آدمی یوں نظر دوڑاتا ہے، جب اپنے بیٹے پہ نظر جاتی ہے تو نظر بدل جاتی ہے، نظر بدل جاتی ہے. اور ہمارے عزیزوں کی شادی تھی تو ہمارا ایک نوکر وہ مہمانوں کو بوتلیں پلا رہا تھا، کھول کھول کے پلا رہا، کھول کھول کے. ایک بچہ دور سے آیا تو ایک دم وہ ایسے ہو گیا. میں پاس بیٹھا تھا، میں کہوں بھائی یہ تیرا پتر ہے کہ جی ہے. صرف اس کے یوں ہونے سے میں نے اندازہ لگایا. پہلے سب کو ایسے سے مرے مرے ہاتھوں سے دے رہا، چلو میاں نہیں پہ میری پیڑی ہے، لیکن جب بیٹا تھا تو یوں ہوگا. میں کہتا پتر ہے کہ جی ہے. جب اللہ مجمع پہ نظر دوڑاتا ہے تو ایک اجنبی نظر ہوتی ہے، اور جب نظر پڑتی ہے نا اس پر جو محمدی روپ میں ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہ بدل جاتی ہے. محبت بھری نگاہیں اس پر پڑنے لگ جاتی ہیں. بھائیو لوگوں کی نظروں میں جچ جانے کے لیے کیا کیا جتن کیے. یہ سارا کپڑا جو بازار میں بک رہا ہے یہ ضرورت کا تو نہیں ہے، اس میں تو 3% کپڑا مشکل سے ضرورت والا ہوگا، باقی تو سارا لوگوں کی نظروں میں جچ جانے والا کپڑا فروخت ہو رہا ہے. لوگوں کو اچھے نظر آئیں، لوگوں کو اچھے نظر آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم تزین للناس هل تزینت لاجلی، میرے بندے سارے زندگی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بنتا رہا، کبھی میرے لیے بھی بن کے آیا کر. اب اللہ کے لیے بن کے کیسے جائیں؟ اللہ تو پیٹ کا پخانا دیکھے، مسانے کا پیشاب دیکھے. تو اللہ کے لیے بننا کیا ہے؟ محمدی روپ میں ڈھلنا، ظاہراً بھی باطناً بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں آنا. آپ والی زندگی، آپ والی عبادات، آپ والے اخلاق، آپ والا طریقہ. اذان پر یہ چند سو لوگ آئے بیٹھے، 2000 2500 ہوں گے، 3000 ہوں گے. یہ کچہری بازار سارا نمازی بن جائے تو یہ مسجد کافی اس کے لیے. یہ ساری مسجد شہید کر کے نہیں بنانی پڑے. یہ مسجدیں شکایت کر رہی ہیں کہ 8 بازار کے مسلمان نمازی نہیں ہیں. یہ مسجدیں پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ان بازاروں میں آنے والا مجمع 4% سے زیادہ نمازی نہیں ہے. 3 4 حد 5 لگا لو، اس سے اوپر 95% کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھ رہے. ورنہ مسجدوں کا یہ دائرہ نہ ہوتا، یہ رقبہ نہ ہوتا، اس سے 10 گنا بڑی مسجدیں بنائی جاتی. ایک مسجد میں اوپر نیچے منزلیں بنائی جاتی کہ نمازی پورے نہیں آ رہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بھائیو میرا سرمایہ ہے. اذان پر کاروبار بند ہو جائیں، دکانیں بند. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا بھائیو اذان پہ دکانیں بند کرو. کوئی نہیں بند کرتا. مجھے پتا چلا 10-15 آدمیوں نے دکانیں بند کرنا شروع کی ہیں، باقی ویسے کے ویسے ہیں. دکانیں بند ہوں، مسجد کی دوڑ ہو، یہ محمدی پن کی پہلی نشانی ہے. سجدہ داڑھی یہودی بھی رکھتے ہیں. ایک محلے میں ہم گئے اسٹیمفرڈ ہل لندن میں، بڑی بڑی داڑیاں، ٹوپیاں. یہ کون ہے کا یہودی ہیں. یہودی سجدہ صرف مسلمان کرتا ہے، سجدہ محمدی کو نصیب ہے.
کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. پکے پکے نمازی تکبیر اولا گئی ہیں، تکبیر اولا گئی، رکعت گئی، کوئی نقصان نہیں. 1,00,000 روپیہ ڈوب جائے اس کو بھی گالیاں دیتا ہے جس نے کھا لیا، اور گھر میں بھی سارا مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ پیسے ڈوب گئے. تکبیر اولا ڈوب گئی. کبھی آپ پکے نمازی ہیں، کبھی آپ کو غم ہوا تکبیر اولا میری آج ڈوب گئی. کبھی ٹی وی کو جا کے سنایا کہ ہائے بڑا افسوس ہے، آج میری تکبیر اولا چلی گئی، آج میری رکعت چلی گئی، آج میری 2 رکعت پوری چلی گئی. 1,00,000 روپیہ چلا جائے تو سارے بچے بھی غمگین، بیوی بھی غمگین، ابا بھی غمگین، اماں بھی غمگین. پیسے ڈوب گئے، نماز ڈوب گئی. تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لی. نماز میں اللہ کا دھیان نہیں آتا. کبھی اس میں غم آیا کہ ہائے مجھے نماز میں اللہ کا دھیان نصیب نہیں. کتنے ایسے سجدے کیے ہیں جن میں ایک دفعہ بھی اللہ یاد نہیں آیا. کوئی زندگی میں ایک سجدہ ایسا یاد ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہوا ہو. تو بھائیو یہ نماز بھی سیکھنی پڑتی ہے. ایک ہمیں عادت کی نماز نصیب ہو گئی، وہ نماز جو ہمیں اللہ سے ملا دے اور عرش کے پردے اٹھوا دے اور اللہ سے ہم کلام کروا دے. اس کے لیے وہ نماز پڑھنا ضروری ہے جس میں اللہ اکبر کے بعد اللہ کے سوا اور کوئی داخل نہ ہونے پائے. وہ ہمیں نصیب نہیں. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اب میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم والی عبادات، اول اخلاق. بازار میں آنے والا مطمئن ہو مسلمان تاجر کے پاس جا رہا ہوں، کوئی نہیں مجھے لوٹے گا، کوئی نہیں میرے ساتھ دھوکہ کرے گا، کوئی نہیں میرے ساتھ فریب کرے گا. ہمارے نبی نے کہا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا میری امت میں سے نکل گیا. امت میں سے نکال دیا ہے. کس کو؟ کا دھوکہ دینے والے کو. کہ میری امت میں ہی نہیں ہے جس نے میری امت کو دھوکہ دیا. من غشنا کا جس نے ہمیں دھوکہ دیا. اللہ کے نبی کو تو کوئی بھی نہیں دھوکہ دے سکتا، لیکن آپ نے اپنی امت کے افراد کو دھوکہ دینا یوں فرمایا جیسے کوئی مجھے دھوکہ دے رہا. کوئی میرے بیٹے پر زیادتی کرے تو یوں ہوگا جیسے میرے اوپر زیادتی کی. تو اللہ کے نبی کو اپنی امت سے ماؤں سے زیادہ پیار، باپ سے زیادہ محبت اور شفقت. تو آپ نے کہا جس نے میری امت کو دھوکہ دیا مجھ میں سے نہیں ہے. اگر ہم حضور کی امت سے نکال دیے گئے خالی دھوکہ دینے پر تو یہ پیسے کما کے ہم نے کیا کیا؟ سنگ مرمر کا گھر بنا کے، نئے ماڈل کی گاڑی خرید کر، بچوں کو امریکن اسکولوں میں پڑھا کر ہم اگر ایمان سے پیدل چلے گئے تو ہم نے کیا کمایا؟ کیا ساتھ لے کر گئے؟ کون سا سرمایہ تھا جو ہمارے ساتھ گیا؟ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صرف مسجد کی زندگی نہیں لے کر آئے، بازار کی زندگی، حکومت کی زندگی، سیاست کی زندگی، تجارت کی زندگی، گھر کی زندگی. باپ بن کے دکھایا، بھائی بن کے دکھایا، ایک ایک روپ میں سردار بن کے دکھایا، فاتح بن کے دکھایا، ہر روپ میں چل کے دکھایا، ڈھل کے دکھایا، تاکہ میری امت کو قیامت تک کے لیے نمونہ ملتا رہے. قیمتی لباس ایک دفعہ پہنا تاکہ امت کے مالداروں کے لیے آسانی ہو جائے. آپ کو پتا تھا ساری امت سادہ لباس نہیں پہن سکتی، آپ نے ایک دفعہ قیمتی لباس پہنا، پھر اسے اتار دیا، مالداروں کے لیے راستہ کھول دیا. چلو بھائی حلال کما کے اچھا لباس پہن سکتے ہو. اپنی ذات کے لحاظ سے ساری زندگی آپ نے موٹا لباس پہنا، ساری زندگی موٹا لباس پہنا، اور ساری زندگی آپ نے اپنے کپڑے خود دھوئے. یغسل، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. یفلی ثوبہ، یکنس بیتہ. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اماں عائشہ سے کہ اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے؟ تو اماں عائشہ فرما رہی یفلی ثوبہ، اپنے کپڑے خود صاف کرتے تھے. یخسف نعلہ، اپنا جوتا ٹوٹ جاتا تھا خود اس کی مرمت کرتے تھے. گھر میں جھاڑو دیتے تھے، آٹا میرے ساتھ مل کے گوندتے تھے. گھر میں ایسی پاکیزہ اور مبارک زندگی گزارتے تھے. اپنے اونٹوں کو چارہ خود سر پہ رکھ کے جا کے ڈال دیا کرتے تھے. ہزاروں جان نثار موجود، لیکن اپنی بکریوں کا دودھ خود دو کے گھر میں لایا کرتے تھے. جن بکریوں کا دودھ حضور کے گھر میں لایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ صحابہ کا بھلا کرے جنہوں نے ایک ایک چیز ہماری طرف منتقل کر دی، ایک چیز ہم سے نہیں چھپ سکی. جن بکریوں کا دودھ حضور کے گھر میں آتا تھا ان میں ایک کا نام تھا اجوا، دوسری کا نام تھا سقیہ، تیسری کا نام تھا زمزم، چوتھی کا نام تھا اطلال برکہ، پانچویں کا نام تھا ورثہ،
چھٹویں کا نام تھا اطلال، ساتویں کا نام تھا اطراف، آٹھویں کا نام تھا غیفہ، نویں کا نام تھا قمرہ۔ یہ 9 بکریاں تھی جن کا دودھ حضور کے گھر میں آیا کرتا تھا۔ 10واں بکرا تھا جس کا نام یومن تھا، جو ان کے ساتھ چلتا تھا۔ جن اونٹنیوں پہ آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام تھا عزبا، ایک کا نام تھا شعبا، ایک کا نام تھا جدعا، ایک کا نام تھا قصوا، اور یہاں تک پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ 9 تاریخ کو حج کے دن آپ اپنی اونٹنی قصوا پہ سوار تھے، اور جب آپ تشریف لے جا رہے تھے بیت اللہ طواف کرنے کے لیے تو آپ اپنی اونٹنی جدعا پہ سوار تھے، اور 11 تاریخ کو جب آپ نے خطبہ دیا ہے تو آپ اپنی اونٹنی عزبا پہ سوار تھے۔ یہاں تک بتانے والے ہمیں بتا گئے کسی نبی کی زندگی اس طرح محفوظ نہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ جس اونٹ پہ آپ نے سواری فرمائی اس کا نام تھا عسکر، جس اونٹ پہ آپ نے سواری فرمائی، جن گدھوں پہ آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعفور، جن خچروں پہ آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام فضہ، ایک کا نام دلدل وہ خچر ہے جس پر بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے خلاف قتال کیا تھا۔ جن گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام طراز، ایک کا نام لحیر، ایک کا نام سکب، ایک کا نام سبا، ایک کا نام ورد، ایک کا نام یعصوب، ایک کا نام یعقوب۔ یہ وہ گھوڑے ہیں خوش قسمت جن پر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری فرمائی ہے۔ جس نبی کی زندگی اس قدر کھل کے سامنے آئی ہوئی ہو، اس نبی کا ہر طریقہ بازار میں ٹوٹ رہا ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کسی نبی کی زندگی کے حالات ایسے سامنے نہیں ہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات۔ 1400 سال تو یہ آگے ہے نا، پیچھے چلے جاؤ، پیچھے تو ہمارے نبی کا سارا نسب موجود ہے، کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں، کسی نبی کی نسل کا نام محفوظ نہیں۔ ہمارے نبی کے باپ کا نام عبداللہ، پھر بن عبد المطلب، پھر بن ہاشم، پھر بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر وہ سردار ہے جسے قریشی کہا گیا، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن معد، بن نظر، بن نزار، بن معد، بن عدنان۔ یہ 21 دادے ہیں جس پر سارے علماء متفق ہیں۔ اس کے ساتھ 21 دادیاں ہیں۔ آمنہ حضور کی والدہ کا نام، فاطمہ عبداللہ کی والدہ کا نام، سلمہ عبد المطلب کی والدہ کا نام، عاتقہ ہاشم کی والدہ کا نام۔ اس سے آگے چلو، حبئی کے بعد فاطمہ کے بعد ہند کے بعد معاشیہ کے بعد ماریا کے بعد عاتقہ کے بعد لیلہ کے بعد عکرشہ کے بعد برہ کے بعد جندلہ کے بعد عوانہ کے بعد سلمہ کے بعد لیلہ کے بعد ربابہ کے بعد سودا کے بعد معانہ کے بعد معبد۔ یہ 21 دادیوں کے نام محفوظ ہیں۔ کوئی کسی نبی کی پچھلی نسل کی اس طرح حفاظت نہیں کی گئی جیسے ہمارے نبی کی نسل کی حفاظت کی گئی۔ پھر عدنان کے آگے بعض علماء اتفاق کرتے ہیں، بعض اختلاف کرتے ہیں۔ اتفاق کرنے والے علماء میں امام بخاری بھی شامل ہیں اور ابن اسحاق ہیں، ابن جریر طبری ہیں۔ امام بخاری کا کسی بات میں رائے دے دینا یہ ایسا ہوتا ہے جیسے چیف جسٹس کا فیصلہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے نسب پر بھی متفق ہیں تو عدنان بن عد بن حمیفہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلدات بن یدلاف بن تانش بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن سمی بن مزی
بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن ارفقشاد بن سام بن لوح بن نوح بن لامک بن متوشاہ بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. جس نبی کے 10,000 سال گزر جائیں اور اس کا نسب نہ کوئی ہم سے چھین سکے، اس کی 1400 سال میں زندگی ہم سے کوئی چھین سکتا ہے. ایک شیطان نے ٹولہ پیدا کیا، حدیث میں 200 سال بعد لکھی گئی. ان کا کیا اعتبار ہے؟ ہر دور میں شیطان نے یہ زور لگایا کہ حضور کی زندگی کو سے پشت کر دیا جائے، صرف قرآن کافی ہے، صرف قرآن کافی ہے. یہ پھر کفر میں جا کے گرے، یہ اسلام کی حدود کو توڑ کے کفر کی وادیوں میں جا پٹ کے اللہ کا نبی جب آخری زمانے کا نبی ہے، آخر تک کا نبی ہے، قیامت تک کا نبی ہے، تو اللہ کے ذمے ہے اس کی ایک ایک چیز کو محفوظ رکھ کے ہم تک پہنچائے. اللہ نے پہنچایا، پچھلا بھی پہنچایا، اگلا بھی پہنچایا. تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی گفتار، آپ کی چال، آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، ایک ایک چیز لکھی پڑی ہے. جب آپ چلتے تھے پاؤں اٹھا کے چلتے تھے، پاؤں گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے، پاؤں اٹھا کے چلتے تھے اس طرح. اور جب آپ چلتے تھے کندھے جھکا کے چلتے، ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے جیسے یہ نوجوان کلپ لگے کپڑے لگا کر اکڑ کے چل رہے تھے. کندھے جھکا کے چلتے تھے، کندھے جھکے ہوتے. کون ہستی ہے یہ کون ہستی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، سیدھی پڑی، پہاڑ پر پڑی، لوٹ کر آئی، لوٹ کر 40 دن روشنی ہے موسیٰ علیہ السلام کو. اور یہ وہ ہستی ہے جو 7واں آسمان کو چیرتا ہوا، سدرۃ المنتہا کو اپنی گرد دکھاتا ہوا، عرش کے دروازوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا، عرش کو پیچھے چھوڑتا ہوا، 70,000 نور کے پردوں کو چاک کرتا ہوا اللہ کے سامنے ہو گیا. وہ ہستی، وہ شخصیت چل رہا ہے کندھے جھکا کے، نظریں جھکا کے. آپ کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، یوں دیکھتے تھے، یوں کونوں سے دیکھتے تھے، نظر کے کونوں سے. آنکھیں بھر کے کبھی مردوں کو نہیں دیکھا. عورت تو عورت ہے، آپ نے آنکھیں بھر کے کبھی مردوں کو بھی نہیں دیکھا. ایسی حیا، ایسی پاک دامنی، ایسا تقدس، چلتے یوں جھک کے چلتے، کندھے جھکا کے چلتے تھے. جس کے سامنے کائنات کی چابیاں رکھی ہوئی ہوں، جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں ہو، کندھے جھکا کے چل. جب کوئی آپ کو بلاتا تھا تو خالی ٹیڑھی گردن کر کے نہیں کہتے تھے کیا کہتے ہو. جب کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ اتنا نہیں کہتے بلکہ پہلے اس کی طرف یوں ہوتے پھر کہتے جی فرمائیے. کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں دیکھتے تھے، پہلے یوں ہوتے تھے پھر کہتے جی فرمائیے. سارا سینہ اور چہرہ اس کو دے کر پھر کہتے فرمائیے. وہ کہتا میں نے بات کرنی تو کان یوں کر دیتے تھے. جب تک وہ بات نہیں ختم کرتا تھا آپ سیدھے نہیں ہوتے تھے. اسے یہ نہیں کہتے تھے بات کر، لمبی بات کر دی تھوڑی کر، میں بڑا مصروف آدمی ہوں. جب کوئی ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا تو جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے تھے. چلنے میں نظر آپ کی زمین کی طرف رہتی تھی. آپ کا ہنسنا تبسم تھا، کیا کہا نہیں تھا. ادعج، اشکل، احور، اکحل، اعدب، یہ آپ کی آنکھوں کی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ جزا دے ان صحابہ کو جنہوں نے ایک ایک ادا کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا. معبد الخزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عینیہ ہداج، فی صوتہ سہل، فی صوتہ سہل، فی عنقہ سطع، فی اشوارہ وطف، وسیم قسیم لم تعبہ فضلہ ولم تجری بہ سالہ، وظاہر الوداء ابلج الوجہ. یہ ایک اماں بوڑھیا دیہات کی عورت حضور کا ایسا نقشہ کھینچ گئی ہے کہ دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو ان کا ترجمہ صحیح کر کے دکھا. خواب کا بتاؤں کیسا تھا. اس کی آنکھیں اگر یوں کہا جائے نا، علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی آنکھیں ہرنی جیسی تھی تو یہ حضور کی توہین ہے، یہ ہمارے نبی کی توہین ہے. ہرن کی آنکھیں حضور کے مشابہ تھیں. یوں کہو، یوں نہ کہو کہ ہمارے نبی کی آنکھیں ہرن جیسی تھی. ادرج موٹی آنکھ، اشکل لمبی آنکھ، سرخ ڈوروں سے مزین، سفیدی سفید بہت، سیاہی سیاہ بہت، پلکیں دراز، بھویں لمبی، ابرو کماندار،
درمیان میں بال نہیں تھے، اس میں رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی ہوئی نظر آتی تھی، مشرب اللون، گال سرخ گلابی چمکتے تھے، ذلی الفم، ہونٹ تراشیدہ چوڑے تھے، اشنم مفلج الاسنان براق الثنایا، دانت باریک تھے، اگلے 4 دانتوں میں خلا تھا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، دیواریں روشن ہو جاتی تھی، دیواریں جب آپ مسکراتے تھے دیواریں روشن ہو جاتی، ایسے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا، جب آپ کے ماتھے پہ سینے کے قطرے آ کر اٹک جاتے تھے تو ان سینے کے قطروں میں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ ایسا نبی ہمیں اللہ نے دیا۔ ہاں، کرتا پہنا آپ نے، قیمت باندھا، شلوار زندگی میں ایک دفعہ پہنی اور اسے پسند فرمایا۔ اسلامی لباس وہ ہے جس میں جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے، حیا والا لباس، پاکیزہ لباس، جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے، قمیص ہو یا کرتا ہو، پاجامہ ہو یا شلوار ہو، جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے۔ جس لباس میں جسم کی بناوٹ نظر آئے وہ حیا والا لباس نہیں، وہ اسلامی لباس نہیں۔ لباس کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ لباس شخصیت پہ اثر نہ کرے۔ ہماری شخصیت ہے، ہمارا لباس ہے۔ کبھی شیر نے گدھے کی کھال پہنی، کبھی چیتے نے لومڑ کی کھال پہنی، کبھی مور نے کوے کا رنگ استعمال کیا ہو۔ ہم ہی رہ گئے ہیں حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر دشمن کے طریقوں پر چلنے کے لیے۔ میں صبح جب نماز پڑھ کے نکلتا ہوں باہر چلنے کے لیے، جب واپس آتا ہوں تو اتنے قد سے لے کر اتنے تک کے بچے گلوں میں ٹائیاں لٹکائے جا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر مار دیا۔ اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا جس کا پہلا پورنا ہی غلط کر دیا، جس کا پہلا سبق ہی غلط کر دیا؟ جو محبتیں دیتا دیتا دنیا سے چلا گیا، آنسو بہاتا بہاتا، روتا روتا، ہچکیاں لیتا لیتا چلا گیا، اس کے لباس بھی پسند نہیں، اس کی ادائیں بھی پسند نہیں۔ ابھی ایک نوجوان کہہ رہا تھا میں پگڑی باندھوں تو کیسا لگوں گا؟ میں کہتا رہا دل اندھا ہے، ننگے سر پھرنا کوئی نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ زندگی میں ننگے سر نماز پڑھائی اور احرام کی حالت میں ننگے سر ہوئے، سر پر سفید ٹوپی رکھی ہمیشہ، پگڑی باندھی ہمیشہ، سفر میں سیاہ، حضر میں سفید، سرخ دھاری دار چادر زیب تن فرمائی، اپنی امت کے مالداروں کو راہ دکھایا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سخت شریعت نہیں لائے، سرخ دھاری دار۔ سہارا ایک بستی تھی یمن کی، وہاں سے کپڑا آتا تھا سفید، اس میں سرخ دھاریاں ہوتی تھیں، وہ بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے، رات کا سما تھا، 14ویں کا چاند آسمان پر تھا، حضور مسجد کے صحن میں تھے، سہارا یمنی چادر سرخ دھاری دار آپ نے اوڑی ہوئی تھی، کبھی ہم چاند کو دیکھتے کبھی آپ کو دیکھتے، آپ ہمیں چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ ہم محمدی نظر آئیں، من مانے یا نہ مانے، لوگوں کا کیا اعتبار ہے؟ لوگ تو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، اگر سور بھی تخت پہ بیٹھے گا تو اس کو بھی صاف کر کے سلام کریں گے، لوگوں کا کیا ہے؟ حضور کے پیچھے چلنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا انسانیت کی معراج ہے۔ آپ کے پیچھے چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ سارے عالم میں سب سے عظیم طریقے اللہ نے اپنے نبی کو دیے، سب سے خوبصورت لباس اپنے نبی کو دیا، سب سے خوبصورت گفتار، خوبصورت عادات، خوبصورت سیرت، خوبصورت شکل، ہر چیز میں اعلیٰ بلند و بالا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھڑیاں چلائی تھی، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے کی چھڑیاں پار ہو جاتی۔ وسیم قسیم، وسیم قسیم، ہمارا نبی کیسا تھا؟ وسیم تھا، قسیم تھا،
اس لفظ کو میں نے ڈھونڈا، مجھے لغات میں نہیں ملا، بہت ڈھونڈا، کیونکہ ہر جگہ لکھا تھا خوبصورت، وسیم کا مطلب خوبصورت، قسیم کا مطلب خوبصورت۔ میرا دل نہیں مانتا تھا، عربی ذوق کی وجہ سے میں سمجھتا تھا یہ مطلب پورا نہیں، ادھورا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کتاب میں مجھے اللہ کے فضل سے ملا وسیم۔ وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جس طرف سے دیکھو، جس رخ سے دیکھو، جس زاویے سے دیکھو، اسی رخ، اسی زاویے، اسی جہت سے حسین اور خوبصورت نظر آئے۔ کسی کی آنکھیں پیاری تو ناک موٹا، کسی کا ناک خوبصورت تو آنکھیں چھوٹی، کسی کا ماتھا چھوٹا تو بال خوبصورت۔ قسیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی ہر چیز حسن کے پیکر میں کامل ہو۔ یہ دنیا میں ایک شخص آیا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو وسیم بھی تھا، جتنا دیکھو اس کا حسن پہلے سے زیادہ نظر آتا تھا، جو قسیم بھی تھا، جدھر سے دیکھو اس کا حسن بڑھتا ہی نظر آتا تھا۔ تو بھائیو، ہم کوئی تبلیغی جماعت الگ جماعت نہیں بنا رہے ہیں، کوئی اپنا فرقہ نہیں بنا رہے، کوئی الگ ٹولہ نہیں بنا رہے، ساری امت محمدی بنتی چلی جائے، اوروں کو بناتی چلی جائے، یہ ہے تبلیغ کی محنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اندر میں آئے، بازار میں آئے، گھروں میں آئے، دفتروں میں آئے، شادیوں میں آئے، دیکھتے نہیں اور شادی پہ مہندی کے کارڈ الگ چھپنے شروع ہو گئے۔ یہ کون سے محمدی ہیں؟ یہ کس دنیا کے محمدی ہیں؟ یہ کیسا غلام رسول ہے؟ یہ کیسا غلام محمد ہے جو سیدھا تیر لے کے نبی کے سینے کے پار کر رہا ہے؟ جس کو اللہ نے مال دیا تو نبی کے طریقے کے خلاف استعمال کیا، رزق دیا تو اسی سے باغی بن کے چلا، جو ان کے لیے رو 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 کے پھنس گیا۔ ہم جماعت نہیں ہیں، اگر تبلیغ کوئی جماعت ہوتی ہندوستان میں مر جاتے، زیادہ پاکستان میں چلتے، 6 بر اعظم کے مسلمان نقل و حرکت کر رہے ہوں، عرب و عجم، کالے اور گورے، ہر مکتب فکر کے مسلمان جس میں چل چل کے ہدایت پا رہے ہوں، ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہوں۔ یہ جماعت نہیں، یہ تحریک نہیں، یہ کوئی الگ فرقہ نہیں، یہ تو بھائیو ایمان کی سادہ محنت ہے، اور سب کو ایمان پھیلانے کی محنت ہے۔ ہمارا نبی آخری ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں، اس کے بعد اس کی کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں، اس کی شریعت کے بعد شریعت کوئی نہیں، اس کے دین کے بعد دین کوئی نہیں۔ وہ دین کو کامل کر کے لایا، مکمل کر کے لایا، شریعت کامل، دین کامل، نبی کامل، اکمل، مکمل، جس میں کوئی کمی نہیں۔ ہر کمی سے اللہ نے پاک، مکمل، کامل، اشمل، اکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے ساری مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، وہب ابن منبہ کا قول، وہ ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کو اللہ نے جتنا علم دیا، جتنی عقل دی، جتنی فہم، اس کی مثال ہے ایک ذرے کی، ایک ذرہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، انبیاء بھی شامل، غیر نبی بھی شامل، مومن بھی شامل، کافر بھی شامل، جتنا علم عقل ملا ایک ذرے کی طرح اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا، جو فہم دی، جو بصیرت دی، اس کی مثال ہے صحرا کی۔ صحرا ساری دنیا کا صحرا، صرف سندھ کا صحرا نہیں، اور صرف بہاولپور والا صحرا نہیں، 6 بر اعظم کے صحراؤں کے پھیلے ہوئے ذرات کے مقابلے میں ایک ذرے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہمارا نبی علم لے کر آیا، فہم لے کر آیا، بصیرت لے کر آیا، فراست لے کر آیا، جنت کی چابی لے کر آیا۔ کہا میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو، دنیا میں ملے گی، آخرت میں ملے گی۔ کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے۔ سارے نبی جنت کے در پر کھڑے ہوں گے، سارے نبی جا نہیں سکتے، دروازے بند، تالے لگے ہوئے، قفل لگے ہوئے، بھائی اندر کیسے جائیں؟ سامنے 2 چشمے جاری ہوں گے، ایک چشمے سے پانی پیئیں گے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، کہے گا کوئی بھی نہیں، لیکن خود بخود قدم اٹھیں گے، ایک چشمے سے پانی پیئیں گے۔ اس پانی کی خاصیت یہ ہوگی کہ ان کے سینے کو کھوٹ، حسد، بغض، نفرت، تکبر سے پاک کر دے گا۔ دوسرا کام کیا کرے گا؟
پیٹ کا پیشاب پخانا پاک کر دے گا. اس پانی کے پینے کے بعد نہ کبھی ان کے اندر پیشاب بنے گا، نہ پخانا بنے گا، نہ گلے میں تھوک بنے گا، نہ ناک میں بلغم بنے گا، نہ کان میں میل جمع ہوگی، نہ سینے میں کھوٹ ہوگا، نہ غصہ ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ بغض ہوگا. اندر سے پاک ہو گئے. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے. ان کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا ہوگا، آفتاب کی طرح دمکتا ہوگا. خوشبو ان کے انگ انگ سے پھوٹ کے یہ پورا وجود ان کا مہکتا ہوا ہو جائے گا. جب یہ پاک پاکیزہ ہو جائیں گے آپ کہیں گے اندر کیسے جائیں؟ دروازہ بند ہے، دروازہ بند، 8 دروازے 8 بند اوپر لگے ہوئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہاں افتتاحی تقریب ہوتی ہے، پیتا لگایا جاتا ہے، آپ کسی بڑے آدمی کو بلاتے ہیں، وہ پیتا کاٹتا ہے، افتتاح ہوتا ہے. یہ مہمان خانہ اللہ کا ہے، اس کا افتتاح اللہ کروائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. کوئی جا نہیں سکتا جنت میں. تو ساری امتیں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، ہمیں اندر لے چلیں. کہیں گے میرے پاس کا نہیں. نوح علیہ السلام سے کہیں گے، وہ کہیں گے میرے پاس کا نہیں. ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے، وہ کہیں گے میرے پاس کا نہیں. سارے نبیوں سے کہیں گے، وہ کہیں گے میرے پاس کا نہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، جاؤ آخری نبی کے پاس، آج اس کے بغیر کوئی جنت میں کوئی بھی نہیں اندر میں داخل کر سکتا. تو ساری امتیں ہمارے نبی کے پاس آ کر کہیں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، جنت کا دروازہ کھلوائیں. آپ کہیں گے انشاءاللہ میں ہی کھلواؤں گا. آپ سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک سل توڑتا اشفا تو شفا، اٹھ مانگ ملے گا، شفاعت کر قبول ہوگی. آپ کہیں گے یا اللہ جنت کھول. اللہ کہیں گے تجھ سے افتتاح کروں گا، تیرے بغیر نہیں کوئی جا سکتا، تو پہل کر. آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جاؤں گا، اس کے بعد میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ جائیں گے. تو جنت کی سواری آئے گی اڑتی ہوئی ہوا میں، پروں سب زمرد کے پروں کے ساتھ. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لینڈ کر جائے گی جیسے جہاز لینڈ کرتا ہے، اس کے اوپر آپ سوار ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی اس طرح زمین پہ گر جائے گی. تو ہر انسان کی تمنا ہوگی کہ یہ رسی دیکھو کس کو ملے، کون یہ نصیبوں والا ہے جو آج اس رسی کو تھامے اور پکڑے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ رسی پکڑائی جائے گی، جو اللہ کے لیے مکے میں سب سے زیادہ پسا. ہر صحابی کسی نہ کسی وقت میں مار کھانے والے، پٹنے والے چھپ چھپا گئے، دائیں بائیں ہو گئے، کسی نے بچا لیا. بلال غلام تھا اور بڑے ظالم کا غلام تھا، نہ چھپنے کا نہ چھپنے کا نہ اس کی کوئی پناہ کا. یہ پٹتا چلا گیا اور ایک دفعہ بھی اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نہ نکلوا سکا. اور وہ جتنا مارتے اتنا کہتے احد اور مارو، احد اور مارو، احد. اللہ نے اس کو پانی دیا، اس کی قیمت لگائی، دنیا میں مؤذن بنایا اور آخر میں نبی کا ڈرائیور بنایا ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ جا کے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، اندر سے پوچھے گا فرشتہ رضوان کون ہے؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ ہے. وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب کا ارشاد تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے در نہیں کھولنا، اور میں آج تک کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ کسی کے لیے اٹھوں گا. آپ کے اللہ کا ارشاد تھا جب میرا نبی ہے تو تم نے خود اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے. میں آج پہلی اور آخری دفعہ اٹھ رہا ہوں. وہ دروازہ کھولے گا، آپ اندر داخل ہوں گے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گے. اور آگے فرشتوں کا سلام پڑے گا، سلام علیکم. لاکھوں کروڑوں فرشتے سلام علیکم، آئیے آئیے آپ سے سلامتی ہو. جب تم آپ پاک ہو گئے، فادخلوها آئیے. کب تک؟ خالدین، ہمیشہ کے لیے. کوئی قید نہیں، اب کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے داخل ہوئے. آگے سواریاں موجود ہیں، ان پر سوار ہو کر اپنے ٹھکانوں کو چلے. اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو 2 جگہ راستے میں سٹاپ کروا کے پھر تیسرے مقام پر پہنچایا جائے گا. ایک جگہ ان کی سواریاں اتریں گی، چاندی کے محل، سونے کے برج، اس میں چمکدار زرق برق لباس کے خدام اور حسین و جمیل جنت کی بیویاں اس کا استقبال کریں گی. یہ وہاں بیٹھنا چاہے گا. فرشتے کہیں گے یہ آپ کا مقام نہیں، یہ بھی آپ کے لیے ہے، یہ آپ کا مقام نہیں، آپ آگے چلیں. تو آگے چلے گا تو سونے کا محل اور چاندی کے برج اور پہلے سے زیادہ حسین جنت کی لڑکیاں، پھر وہاں اترنا چاہے گا، بیٹھنا چاہے گا. وہ کہیں گے فرشتے
یہ آپ ہی کا ہے، پر یہ فی الحال آپ کا مقام نہیں، آپ آگے چلیے۔ اس کو آگے لے جائیں گے جنت الفردوس میں، سرخ یاقوت کا محل ہوگا، موتیوں کے برج ہوں گے، چمکتا ہوا ایک ایک اس کا ذرہ ہوگا، اندر سے باہر نظر آئے گا، باہر سے اندر نظر آئے گا، اس کی سواری جا کر اترے گی، فرشتے کہیں گے اندر چلیے، آپ کی محبوب آپ کے انتظار میں ہے۔ اندر جائے گا، جنت کی خوبصورت لڑکی وہ اعلیٰ پوشاک میں اس کے انتظار میں ہوگی، کھڑی ہو کر جب اس کی طرف بڑھ کر آئے گی تو ایک قدم میں 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اس کو دکھائے گی۔ اس کا چلنا ہی رقص ہوگا۔ جب وہ رقص کرے گی تو کیا ہوگا؟ جس کی چال رقص ہو اس کا رقص کیسا ہوگا؟ جس کی عام چال ناز و انداز ہو اس کا پھر ناز و انداز کیسا ہوگا؟ جب اس کے چہرے پر نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ اس کی گالوں میں نظر آئے گا، اس کی گردن پر نظر پڑے گی تو اپنا چہرہ اس کی گردن میں نظر آئے گا، اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اس کا اپنا چہرہ اس کے سینے میں نظر آئے گا، 70 جوڑوں میں اس کا جسم چاندی کی طرح شفاف چمکتا نظر آئے گا، اور اس کے دل میں اپنی محبت کو دیکھے گا جوش مارتی ہوئی، وہ اس کا کے استقبال کرے گی، والہانہ عاشقانہ مجنونانہ اس کے گلے لگے گی۔ یہ گلے لگنا 70 برس کا ہوگا، 70 برس کا معانقہ ہوگا۔ پھر اس کو خوشخبری سنائے گی، میں تیری محبوب، تو میرا محبوب، یہاں زندگی ہے، موت نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، خوشیاں ہیں، لڑائی نہیں، بقا ہے، فنا نہیں، صحت ہے، مرض نہیں۔ وہ ایک نشے میں ہوگا، آ کر بیٹھے گا، تخت بچھے ہوئے ہوں گے، نیچے دیکھیں گے بہتی ہوئی دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، اڑتے ہوئے خوبصورت پرندے زرق برق لباسوں میں کھڑے ہوئے خدام، اللہ کا عرش ان کی چھت بن کے جگمگا رہا ہوگا۔ ایک دم سارے دروازے کھلیں گے، چاروں طرف سے فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ فرشتے کروڑوں کی تعداد میں آ کر ان کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کیسے سلام؟ کہیں گے بما صبرتم، وہ جو کچہری بازار میں سچائی پر چلے، جھوٹ پہ نہ چلے، سچ پہ چلے، صحیح تولا، صحیح ناپا، نمازوں کو زندہ کیا، تقدس اور تقوی کا دامن نہ چھوڑا، پاک دامنی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا، گناہوں سے بچے، کبائر سے بچے۔ یہ تو میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں۔ بما صبرتم، نافرمانیوں کو چھوڑا، فرما برداریوں پر چلے، ہم اس کے بدلے میں سلام کرنے۔ فرشتے واپس جائیں گے، اور بھائی 4 آدمی سلام کریں تو آدمی کا مزاج کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ جسے کروڑوں فرشتے سلام کریں اس کا مزاج کہاں پہنچا ہوا ہوگا؟ تو فرشتوں کے سلام کا ایک نشہ ہوگا، ادھر تسلیم کا نشہ، ادھر رحیق کا نشہ، ادھر سلسبیل کا نشہ، ادھر جنت کی خوبصورت لڑکی کے قرب کا نشہ، ادھر بقا کا نشہ، ادھر صحت کا نشہ، جوانی کا نشہ، اور ہمیشہ کی نعمتوں کا نشہ۔ ان نشوں میں وہ نشہ لے رہا ہوگا کہ اللہ پاک کے عرش کے سارے در کھل جائیں گے، اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو اپنے رب کا سلام قبول کرو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ عزت کی انتہا ہو گئی۔ آج کامیابی کی آخری چوٹیوں کو اس نے سر کر لیا، ہمالیہ کی چوٹی پہ جھنڈا لہرا دیا۔ آج اللہ راضی ہو گیا۔ یہ ساری زندگی کی دوڑ کا مقصد ہے۔ مال کمانا بھی کوئی زندگی کا مقصد ہے، بڑے بڑے گھر بنانا بھی کوئی کام ہے، شادیاں رچانا، گانے بجانے کی محفلیں سجانا یہ بھی کوئی کام ہے۔ ادھر دیکھو ان کی کامیابیاں جن کو اللہ سلام پیش کر رہا ہے۔ پھر اللہ سے پوچھے گا ہر روزے تم خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بالکل خوش ہیں، بالکل راضی ہیں، راضی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ درجے کی چیز دے دوں؟ کہیں گے اللہ اس سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے احل علیکم رضوانی لا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ آئیو اس زندگی کی دوڑ لگاؤ، یہ تجارت کرو، اس تجارت پہ کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا، کوئی اس کے لیے مال نہیں چاہیے،
اس وجود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ڈھالو. اولی عبادات، اول اخلاق، یہ اس کی قیمت ہے. جنت الفردوس کی قیمت سنو. ابھی میں نے جو جنت بتائی جہاں بیٹھ کر اللہ بھی سلام پیش کرے، اس جنت کی گارنٹی اور ضمانت اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری ضمانت لے لو کہ میں ضامن ہوں، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، جنت الفردوس میں لے کر دوں گا. یہ نہیں کہا تہجد پڑھو میں جنت الفردوس لے کر دوں گا، جہاد کرو میں جنت الفردوس لے کر دوں گا، علم پڑھو میں جنت الفردوس لے کر دوں گا، ذکر کرو میں جنت الفردوس لے کر دوں گا، سخاوت کرو میں جنت الفردوس لے کر دوں گا. یہ سارے اعمال وہ ہیں جن پر جنت الفردوس ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ضمانت کس پر ہے؟ آپ نے کہا میری ضمانت لے لو، میری ضمانت لے لو، تم اخلاق اچھے کرو، جنت کا گھر مجھ سے لے لو. بھائیو اخلاق بناؤ. آج ایک ماں کے جنے ہوئے بھائی چند پیسوں پہ ایک دوسرے سے نہیں بولتے. ایک ماں کی گود میں پروان چڑھنے والے، ایک اس ران پہ بیٹھا ہے ایک اس ران پہ بیٹھا ہے، دونوں کو ماں سینے سے لا کے کبھی اسے چومے کبھی اسے چومے، ایک تھالی میں کھانے والے، ایک توے سے روٹی اتری ہوئی کھانے والے، ایک پیالے میں چائے پینے والے، ایک گلاس میں پانی پینے والے، ایک چارپائی پر سال ہا سال سونے والے، ایک آنگن میں مل کے کھیلنے والے، آج ایک دوسرے کو سلام کے روادار نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ 4 پیسے. وجہ کیا ہے؟ چند بول. وجہ کیا ہے؟ رشتے ناطے. میرے بھائیوں، اس اخلاق کی گراوٹ کے ساتھ کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، چاہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بندگی کرتا رہے. اخلاق کے جنازے اٹھ گئے. معاف کرنا سیکھو، جھکنا سیکھو، ہنسنا سیکھو، سجانا، سن لینا، پی جانا سیکھو. اللہ کا نبی چابی لیے کھڑا ہے، یہ لو، یہ جنت نہیں، جنت الفردوس کے گھر کی چابی، یہ لے لو، یہ لے لو. فیصلہ آباد میں ایک بڑا گھر بنانے کے لیے ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں. جنت الفردوس میں گھر بنانے کے لیے ایک عمل بنا لو، معاف کرنا، درگزر کرنا، جھک جانا. بھائیوں کے مقابلے ہو رہے ہیں. بھائیوں کے مقابلے کیا؟ کون پیسہ زیادہ کماتا ہے. یہ کیسے دیوانے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے کر رہے ہیں. جب یہ پیسے میں مقابلے کریں گے تو نفرت تو خود بخود آ کر سلام کرے گی. مقابلے کرو جنت میں بڑھنے کے، مقابلے کرو آخرت میں آگے بڑھنے کے، مقابلے کرو جنت الفردوس کے درجات کے. یہ بھی کوئی مقابلے کی چیز ہے کہ آخر میں چھوڑ کے مر جاؤ. میرے بھائیو، حضور والے اخلاق. نمازی بڑے نظر آتے ہیں، حاجی بڑے نظر آتے ہیں، تبلیغ والے بھی اللہ کا فضل ہے بہت ہو گئے ہیں، علم والے بھی بہت ہیں، جگہ جگہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں. مجھے 30 سال ہو گئے پھرتے ہوئے، اخلاق والے میں سینکڑوں بھی نہیں دیکھ سکا، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. چند لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کے اخلاق دیکھ کر پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. نماز تھوڑے سے اخلاق سے پیدا ہو، تھوڑے سے ایمان سے نماز ٹھیک ہو جاتی. نماز آدمی نمازی بن جاتا ہے، تھوڑے سے ایمان سے سچ بولنے لگ جاتا ہے، تھوڑے سے ایمان سے زکات دینے لگ جاتا ہے، تھوڑے سے ایمان سے حاجی بن جاتا ہے، تھوڑے سے ایمان سے آدمی زنا چھوڑ جاتا ہے، شراب چھوڑ جاتا ہے، گانے چھوڑ جاتا ہے. اخلاق بنانے کے لیے پنڈ چاہیے، ایمان کی پنڈ. منو من ایمان ہوگا تو سیروں سیر اخلاق نکلیں گے. اتنے بادام ہوتے ہیں اور ایک چھٹانک اس میں سے اس کا تیل نکلتا ہے. ڈھیروں ڈھیر پستہ ہوتا ہے، تھوڑا سا تیل نکلتا ہے. ڈھیروں ڈھیر ایمان بناؤ گے تب جا کر تھوڑا سا اخلاق نکلے گا اس میں سے. دھوکہ دینا کوئی اخلاق نہیں ہے، جھوٹ بولنا کوئی اخلاق نہیں ہے، بدلے لینا کوئی اخلاق نہیں ہے. بھائی بھائی پہ اس لیے ناراض، 4 پیسے ساری دنیا لٹا دو. رشتے ایسی چیز ہیں. حجاج ابن یوسف کے سامنے 3 مجرم پیش کیے گئے، ساتھ ایک عورت بھی تھی.
تو عورت نے سفارش کی کہ مہربانی کر دیں، ہم تیرا کیا جائے گا، چھوڑ دیں ان کو، ایک بیٹا تھا، ایک بھائی تھا، ایک باپ تھا، نہیں خامن تھا۔ حجاج نے کہا ایک چھوڑ دیتا ہوں تیری سفارش پر، باقی 2 قتل کروں گا۔ وہ کہنے لگی الزوج موجود والابن مولود والاخ مفقود اترک لی اخی، کہنے لگی خامن دوسرا مل جائے گا، بیٹا اور اللہ دے دے گا، بھائی نہیں دوبارہ آئے گا، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، مجھے میرا بھائی دے دے، باقی 2 مار دے۔ تو حجاج نے کہا تیرے حسن انتخاب پر تینوں کو چھوڑتا ہوں۔ میرے بھائیو اخلاق بناؤ، رشتے ناتوں کی قدر سیکھو، پڑوسی کی قدر سیکھو۔ آپ نے فرمایا مجھے پڑوسی کی اتنی وصیت کی جبریل نے کہ مجھے ڈر لگا کہیں وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔ اور ابھی یہ بڑے بنگلوں کا یہ حال ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، ساتھ والے کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کون۔ جیسے گھروں میں پتھر لگا ایسے ہی ان کے دلوں میں بھی پتھر آ گئے، جیسے دیواروں میں لوہا ڈالا ایسے ان کے سینوں میں بھی لوہے کے جال بن دیے گئے کہ جن میں رمق ختم ہو گئی ہے، محبتیں ختم ہو گئی، صرف مال کی زبان سمجھنا، یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ تو بھائیو ہم کوئی الگ جماعت، جو میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان میں سے کون سی بات ہے جو تبلیغی جماعت والوں کی ضرورت ہے، باقی کسی کی نہیں؟ یہ تو آپ سب کی ضرورت ہے۔ کلمے والا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی، توجہ والی نماز، نبوت والے اخلاق، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اس کو لے کر عالم میں پھرنا، اس کی دعوت دینا، پھیلانا، یہ کوئی ہمارے ذمہ، یہ صرف ہمارا کام ہے، ہر مسلمان کلمہ گو کا کام ہے۔ جب نبی کوئی نہیں آنے والا تو ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پاکیزہ زندگی کون بتائے گا، کون سمجھائے گا، کون سکھائے گا؟ اگر آپ کے ذمے نہیں ہے تو جس کے ذمے ہے وہ بتا دو، پھر ہم اس کی منت کر لیتے۔ اگر آپ بری ذمہ ہیں، نہ ایمان سیکھنا ہے، نہ سیکھنے کی دعوت دینی، نہ یقین بنانا ہے، نہ اس کی دعوت دینی، نہ نمازوں کو درست کرنا ہے، نہ اس کی دعوت دینی ہے، پھر کس کے ذمہ وہ ہمیں بتا دیں، ہم اس کی منت کریں؟ آپ کے سامنے کیوں سر کھپائیں؟ اور میں اس ممبر پہ کھڑے ہو کر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ نہیں بتا سکتے، آپ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم ہیں، ہم جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ پھنس گئے، ان کے لیے گھر چھوڑنا لکھ دیا گیا۔ اگر فوج کی ملازمت قبول کی ہے، آپ 25 سال کے لیے گھر بھول جاؤ، آپ کبھی خزدار، کبھی قلات، کبھی گلگت، کبھی چترال، کبھی چلاس، کبھی ملتان، کبھی پشاور، کبھی بہاولپور، کبھی کراچی، کبھی بدین، ایسی میں گردش کرنا ہوگا۔ جب یہ مان لیا کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو تیار ہو جاؤ گھر چھوڑنے کے لیے۔ اب اس نبی کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہمارے ذمہ ہو گیا۔ 4 مہینے کی کیا بات ہے، یہ تو ترتیب کے لیے ہے، ہم نے کوئی دین میں نئی چیز نہیں شامل کر دی، دین کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہے۔ ہم 4 کی 5 رکعت نہیں پڑھتے، ہم نے مدرسوں میں 8 سال پڑھا ہے، کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے، کہیں حضور نے فرمایا تھا بخاری پڑھنا، مسلم پڑھنا، صحائے ستہ علماء میں، عوام میں ایک بات مشہور ہے، 6 صحیح کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ جیسے میں نے ان کے نام لیے ایسی ان کی درجہ بندی، بخاری سب سے اوپر، اس کے بعد مسلم، پھر اس کے بعد ترمذی، پھر ابو داؤد، پھر نسائی، پھر ابن ماجہ۔ یہ کون سی حدیث میں ہے کہ یہی 6 کتابیں پڑھو؟ ابن حبان بھی صحیح کتاب ہے، مصنف عبد الرزاق بھی صحیح کتاب ہے، ابن ابی شیبہ بھی صحیح کتاب ہے، موطا امام مالک بخاری سے بھی صحیح کتاب ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، ترتیب سیکھنے کی۔ پھر ہم صرف پڑھتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں، کوئی صحابہ نے گرامر پڑھی تھی، ان کا کوئی صحابہ نے چلے لگائے تھے، کوئی صحابہ نے 4 مہینے لگائے تھے، تو میں تو کوئی صحابہ نے زارا بازارا باب پڑھا تھا، کوئی صرف ناف کی گردانیں پڑھی تھی، وہ تو پیدائشی فطرتاً عرب تھے، انہیں کیا ضرورت پڑھنے کی، ہمیں ضرورت ہے پڑھنے کی، یہ کہ ہمارے بھی جانتے نہیں۔
ہم عربی سمجھتے نہیں، ہمیں پڑھنا ضروری ہے عربی گرامر تاکہ ہم سمجھ سکیں. وہ تو اپنی فطرت سے سمجھتے تھے. امام اسماعیل قرآن پڑھ رہے تھے، ایک بدو ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے قرآن پڑھتے پڑھتے غلطی کی. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ. چور مرد چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ ان کی جزا ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے. اس کے بعد ہے واللہ عزیز حکیم. امام اسماعیل نے پڑھا واللہ غفور الرحیم. عزیز حکیم غفور الرحیم سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہمارے لیے تو برابر ہے، اس لیے عربی پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک بدعت نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے. ان کی فطرت میں تھا. وہ بدو ان پڑھ دیہاتی، وہ کہنے لگا اے بھائی یہ کس کا، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ بدو ان پڑھ کہنے لگا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو امام اسماعیل امام عربیت کے علم کے کہنے لگے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو وہ بدو کہنے لگا یہ قرآن تو ہے نہیں. وہ کہنے لگا یہ قرآن تو ہے نہیں. تو یہ بڑے حیران ہوئے، اس کے شرافے کو دیکھیں. پھر انہوں نے اپنی آیت کو دہرایا تو پتہ چلا او ہو ہاں بھائی غلطی ہو گئی. واللہ عزیز حکیم. کہنے لگا یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. وہ کہنے لگے تو عالم ہے؟ کہنے لگے میں تو بالکل جاہل ہوں. کہا تو تمہیں پتہ کیسے چلا کہ واللہ غفور الرحیم نہیں ہے، واللہ عزیز حکیم ہے. چور کے ہاتھ کاٹو یہ جزا ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ عزت دار ہے، اللہ حکمتوں والا ہے. تو وہ بدو کہنے لگا پیچھے تو دیکھو کیا کہہ رہا ہے. پیچھے کہہ رہا ہے ہاتھ کاٹ دو، تو اس کے بعد غفور الرحیم تو نہیں کہنا چاہیے. پیچھے کہہ رہا ہاتھ کاٹ دو، اس کے بعد غفور الرحیم جڑتا نہیں. ہاتھ کاٹ دو اللہ بڑا غفور الرحیم نہیں. وہ پچھلے مضمون سے یہ بات جڑتی نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ عزت دار ہے، اللہ حکمتوں والا ہے. ہاتھ کاٹ دو، یہ اور وہ آپس میں جڑتے ہیں، لہذا یہ ہے کلام اللہ. یہ تھی عرب کی فہم اور فراست بغیر پڑھے. اب ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آ سکتا، اس لیے ہمیں عربی پڑھنا لازمی ہو گیا. پھر عربی شاعروں کا کلام پڑھنا لازمی ہو گیا. عربی شعراء کی فضولیات ہم نے یاد کی. ہم نے بلکہ ہمارے نصاب میں جو شاعر نبوت کا دعویٰ کر کے مرا بعد میں توبہ کر لی، اس کو کہتے ہیں متنبی. نام تو اس کا تھا احمد بن حسین، لیکن اس کا نام ہی متنبی پڑ گیا. متنبی نبوت کا دعوے دار بعد میں توبہ کر لی. اس کا نصاب ہماری کتابوں میں آج بھی، اس کی کتاب ہے اشعار کی، ہمارے نصاب میں آج بھی شامل ہے. ہمیں پڑھائی گئی یا لائم کف الملام عن الذي اغناه طول سقامه وصفائه عضل العواذل حول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه القلب أعلم يا عذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فمن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه وقي الأمير هوى العيون فإنه ما لا يزول ببعثه وصخائه يستأثر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه مرض الدهور ما أتينا بمثله لما أتى فعجزنا عن نظرائه. یہ آخری شعر کفر ہے جو میں نے آخری شعر پڑھا ہے. یہ کلمہ کفر ہے، پر مجھے آج بھی 25 سال ہو گئے یاد ہے. تو یہ بدعت ہے. صحابہ تو یاد نہیں کرتے تھے. اب یہ دین کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، دین کے اندر نہیں ہے. اگر ہم یہ عربی نہ سمجھتے تو ہم قرآن کیسے بیان کرتے، حدیث پاک کو کیسے سمجھتے؟ تبھی 4 مہینے لگاؤ، چلا لگاؤ، ان کا یہ کہاں سے ہے، یہ کہاں سے ہے. یہ تو سیکھنے کا ایک نظام ہے. جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ میں نے 1.5 گھنٹے میں آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس میں بولو کون سی چیز ہے جو بدعت ہے، جو غلط ہے، جو حضور کے طریقے کے خلاف ہے. میری تو ساری بات ہی نبی کے طریقے کے چاروں طرف طواف کرتی رہی ہے. سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے سامنے اجمال کے ساتھ تفصیل کون کر سکتا ہے. یہ زندگی ہے، اس کے پیچھے چلو. اس کے پیچھے چلنا یہ کلمے تک کا تقاضا ہے. اس کو عالم میں پھیلانا یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. سیکھنے کی ترتیب ہے 4 مہینے چلا، 3 دن، اس کی ترتیب ہے. باقی چلا تو شروع سے ثابت چلا آ رہا ہے.
کوئی ہماری نئی بات نہیں. حضور نے فرمایا 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ جو نماز پڑھے گا دوزخ سے نجات پا جائے گا. توبہ کرو, اگلی میں اپنے نبی کے طریقوں کو لاؤ اور اس کو لے کر دنیا میں پھرو. آپ تاجر ہیں, تاجروں نے دنیا میں اسلام پھیلایا, بڑا اسلام پھیلا ہے. سورا, مشرق بعید, جاوا, سماٹرا, انڈونیشیا, ملائیشیا, فلپائن, سری لنکا اور مدراس اور گجرات, ہندوستان والا, ان سارے علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے تاجروں نے پھیلایا ہے. دنیا کی سب سے بڑی ظالم اور خونخوار قوم تاتاری تھی. تاتاریوں کو تاجروں نے مسلمان کیا, علماء نے نہیں, تاجروں نے مسلمان کیا. چنگیز خان کا 4 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا جوجی, دوسرے کا نام تھا اغدائی, تیسرے کا نام تھا چغتائی, چوتھے کا نام تھا طلوئی. جوجی اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا, اس کو روس کی حکومت دی. اغدائی کو اپنا اس نے نائب بنایا, اپنا کیپٹل قراقرم دیا. اور چغتائی کو اس نے ترکستان کی حکومت دی. اور طلوئی کو آذربائیجان سے لے کر ایران تک کا سارا علاقہ اس کو دیا تھا. طلوئی کا بیٹا تھا ہلاکو, جس نے بغداد کو تباہ کیا. تو جوجی کا بیٹا تھا ایباکا, ایباکا کا بیٹا تھا برکا خان کی طاقتور سلطنت. اور مسلمان تاجر ترکستانی سودا بیچتے ساتھ تبلیغ کرتے, سودا بیچتے ساتھ دعوت دیتے. اس سے ایک وزیر مسلمان ہو گیا. وزیر نے بادشاہ کو سنانا شروع کیا. بادشاہ بڑا متاثر ہوا, کہنے گے یہ بات کون سناتا کا, یہ مسلمان. کہا کوئی قافلہ ہے مجھے بتانا. ایک ترکستانی تاجروں کا قافلہ آیا, وزیر نے بادشاہ کے سامنے کیا, انہوں نے دعوت دی, بادشاہ مسلمان ہوا. ایک رات میں کئی لاکھ تاتاری مسلمان ہو کے اسلام میں داخل ہو. برکا خان کی ساری نسل اسلام میں آ گئی. بھائی سودا بھی بیچو, اسلام بھی پھیلاؤ. تو ہم کوئی اپنے لیے اپنی جماعت میں تو شامل نہیں کرنا چاہتے, ہم سب تبلیغ والے ہیں. اب اس کے لیے بولو بھائی, پچھلی پر توبہ کرو, اگلی کے لیے تیاری کرو. 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے کون کون بھائی تیار ہیں؟ گزارش ہے بھائی, میں نے درمیان بیان میں بھی عرض کیا تھا, اپنی زندگی کی ترتیبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھال کے چلنے والے دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. اس لیے اس تک پہنچنے کے لیے جو بھی قربان کرنا پڑے وہ کر دینا ہی کامیابی ہے اور عقل مندی اور دانش مندی ہے. ہم اپنی ترتیب زندگی کو حضور کے طریقوں پر لائیں. آپ سب تاجر بیٹھے ہیں, دکاندار بیٹھے ہیں, ہمارے بازاروں میں شریعت والی تجارت ٹوٹی ہوئی ہے. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, صرف اگر آپ یہ نیت کر لیں تو سارے بازاروں کا نقشہ بدل سکتا ہے. آپ یہ نیت کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تجارت کریں گے, اس کے خلاف نہیں کریں گے, تو سارے بازار کا ماحول بدل جائے گا. جو جو کام اور کاروبار آپ کر رہے ہیں وہ آپ جا کر پوچھیں مفتی صاحب سے, جو اہل فتویٰ ہیں, عام عالم سے نہیں, جو حضرات فتویٰ دینے کے ماہر ہیں, جس پر آپ کا دل ٹھکتا ہے. میں تو آپ کو کوئی متعین بھی نہیں کر رہا, کیونکہ ہر آدمی کی عقیدت کے لحاظ سے شخصیات مختلف ہوتی ہیں. جس شخصیت, علمی شخصیت پر آپ کا دل ٹھکتا ہے اس سے جا کر پوچھیں کہ یہ میرا طریقہ تجارت ہے, اس میں شریعت کے مطابق ہے وہ بتا دیں, جو خلاف ہے وہ بتا دیں. اگر جو شریعت کے خلاف ہو اس کو آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دیں. ایک دم تو نکلتا نہیں, اس کو آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دیں. ایک ہمارے بھائی ادریس صاحب جو ستارہ والے, پہلا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ انہوں نے سود چھوڑا. وہ اتنے بڑے ادارے کو انہوں نے سود سے صاف کیا. اس میں ان کو 3 سال لگے. ایک دم تو نہیں ہوتا, نماز کی طرح تو نہیں نا بھائی, نہیں پڑھتے تھے تو فجر نہیں پڑھی تو اب جی ظہر میں شروع کر دی, اثر میں شروع کر دی. معاملات تو آدمی پھنسا ہوتا ہے, توبہ کرنے سے پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں. پھر نکلنے کی نیت کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی تائید شامل حال ہوتی ہے. اس دوران میں موت بھی آ جائے تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ درگزر ہو جائے. 3 برس لگے ان کو سود سے نکلنے میں, لیکن نیت کر لی تو چلتے 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 چلتے
اللہ پاک نے سارے کام کو سود سے نکال دیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کہ بھئی جو کاروبار ہو رہا ہے اس میں کوئی چیز خلاف شریعت نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسی تجارت بتائی ہے اس میں کبھی کسی کو گھاٹا نہیں ہوتا، کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوتا، اور ایسے اندھا دھند سٹے کی طرح اور جوئے کی طرح اوروں کے حقوق سمیٹ کر گھر بھی نہیں بھرے جاتے، لیکن زندگی آرام سے چین اور سکون سے گزرتی ہے۔ تو آپ ہمیں ایسا طریقہ دے کر گئے ہیں جس میں کسی کے لیے کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ تو پھر انہوں نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ ساری تجارتی ترتیب کو مفتی صاحب کے سامنے رکھا، کراچی انہوں نے بھیجا، کہا جی یہ ہمارا طریقہ تجارت ہے، ان شرطوں پر ہم کرتے ہیں، یہ لین دین کا طریقہ ہے، اس میں جو شریعت کے خلاف ہے اس پر نشان لگا دیں، جو شریعت کے مطابق اس پہ نشان لگا دیں، جو اس کے خلاف ہوگا ہم اس کو نکال دیں گے۔ تو انہوں نے اس پر نشان لگا دیا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ 3 سال میں انہوں نے سارے ادارے کو خلاف شریعت ساری شرطوں سے نکال دی۔ تو اب اتنا بڑا کاروباری ادارہ ہے اور اس میں پاکستان کے بڑے اہل علم، اہل فتویٰ حضرات کے دستخط ہیں کہ اس ادارے میں کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں۔ تو جو آدمی نیت کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتا۔ تو چاہے چھوٹی تجارت ہو چاہے بڑی تجارت ہو، نیت کرنے پر راستے کھلتے ہیں، نیت نہ کرے پھر راستہ نہیں کھلتا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے بھائی کہ آپ حضرات اپنی تجارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لانے کی بسم اللہ کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہل تو کریں کہ اذان پہ بازار بند ہو۔ آپ لوگ ہڑتال کروا دیتے ہیں، بازار بند ہو جاتے ہیں۔ ہڑتال کے فائدے ہم نے تو آج تک دیکھے کوئی نہیں، البتہ یہ نقصان ضرور دیکھا ہے کہ جو غریب لوگ روزانہ تازہ روٹی کمانے آتے ہیں ان کی روزیوں پہ لات پڑ جاتی ہے، ان کے گھروں کے چولہے بجھ جاتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ تو گھر پہ بیٹھ کر ٹیلی فونوں پر ہی اپنا کاروبار چلا لیتے، یا غریب کی روزی پہ لات آتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے فضول مطالبوں کے لیے ہڑتالیں کروا دیتے ہیں، بازار بند ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے تاجروں کی جو بنی ہوئی ہیں وہ انجمنیں، یہ اس کو چلائیں کہ ہم بازار کو نماز کے لیے بند کروائیں گے۔ اس میں محبت سے بات چلائی جائے، اس میں سختی نہیں ہے، اس میں کوئی بدتمیزی نہ ہو، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اذان پر 8 بازار بند ہو جائے، ایک دفعہ نیت تو کرو آپ سارے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نیت تو، جی ہاں۔ اب اجتماعی طور پر تو بنتے بنتے ہوگا، جو یہ مجمع آیا بیٹھا ہے یہ تو نیت کر لے کہ وہ اذان پہ دکان بند کر دیں، انشاءاللہ اللہ بڑا خوش ہوگا، بہت راضی ہوگا اللہ۔ تو یہ بھی پہلا قدم ہوگا کہ ہم اپنی دکانوں کو اذان پر بند کریں۔ اگلا قدم کیا ہے کہ ہماری دکان میں تجارت میں جو طریقہ ہو شریعت کے خلاف ہم اس کو نکالیں گے، ہم تھوڑا کھا لیں گے لیکن حلال کھائیں گے، بچوں کو حرام نہیں کھلانا، حلال کھلانا۔ اور ہماری عزت اس میں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے تھے، تو انہوں نے عید کے موقع پر بچوں نے کپڑے کا مطالبہ کیا، نئے کپڑے۔ بیوی نے حضرت عمر سے بات کی، انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم کپڑے سی لیں گے اور مہینے کا خرچہ میں کوئی مزدوری کر لوں گی گھر بیٹھے بیٹھے۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے یہ میں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے خزانچی کو بلا کر فرمایا ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس دے دو، ہم نے بچوں کے کپڑے سلائیں۔ تو ان کے خزانچی نے کہا کہ آپ اگلا مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تنخواہ تو حلال کب بنے گی؟ جب اگلا مہینے کام کریں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کام تو مشکل ہے۔ اٹھ کے گھر آ گئے، بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ ہم اتنی جرت اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اپنی بیویوں کو کہہ سکیں میں یہ نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کو کہہ سکیں میں یہ نہیں کر سکتا، میں تمہارے لیے جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو جب عید کا موقع آیا اور بچے ملنے کے لیے آئے، ساری فیملی بنو امیہ جیسا جابر خاندان وہ ملنے کے لیے آئے،
تو بیٹے بھی ملنے آئے تو وہی پرانے کپڑے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے اپنے بیٹے سے, بیٹا آج آپ لوگوں کو مجھ پہ بڑا غصہ آ رہا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہم پر کتنی زیادتی کی, ہمیں کپڑے لے کر بھی نہیں دیے. تو ان کے بیٹے نے کہا, امیر المومنین آج ہمیں راحت ہے, خوشی ہے, ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی, اپنی اولاد پہ قربانی کا بوجھ ڈال دیا, لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں, مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی. تو بھائی ہماری عزت ہے, ہماری عزت ہے, ہماری شرافت ہے, ہماری بلندی ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں. تھوڑا آتا ہے تو بھی شکر کرتے ہیں, زیادہ آتا ہے تو بھی شکر کرتے ہیں. ہم دوڑ نہیں لگاتے جس دوڑ کا انجام قبر کا خوفناک کھڈا ہو, اور جس پانے کا انجام کھو دینا ہو, جس ملنے کا انجام چھٹ جانا ہو. بڑی نادانی ہے اس پر شریعت کو دو پہ لگا دینا. بھائی اس کے سارے بھائی نیت کریں, ٹھیک ہے نا جی, سارا کام ہمارا شریعت کے مطابق ہوگا. اپنے گھروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت لائیں. کچھ وقت اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو دیا کریں. اولاد کا اتنا حق نہیں کہ انہیں اسکولوں میں پڑھاؤ. آپ دیکھو, آپ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ سب نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. صبح آپ کے بچے اسکول ہوتے ہیں, جاتے ہیں, آپ سو رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے, آپ کاروبار کے لیے آ جاتے ہیں. آپ کے بچے اب گھر آ گئے, آپ دکان پہ بیٹھے ہیں. شام ہوگی, آپ کے بچے یا ٹیوشن پڑھیں گے, کسی ٹیوشن سینٹر میں جائیں گے, کسی ٹیوٹر کے پاس جائیں گے. شام کو آپ پہنچیں گے, ٹی وی کھل جائے گا. پھر بچے ٹیلی ویژن دیکھنے میں لگ جائیں گے, آپ اپنے دوستوں میں لگ جائیں گے, یا آپ بھی کوئی ڈرامہ دیکھنے بیٹھ جائیں گے. بیوی اپنی کسی مشغولی میں لگ جائے گی. زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے چلو بھائی بچوں کو ہوٹل پہ کھانا کھلائیں. تو جتنے پیسوں میں ایک غریب کا مہینہ گزرتا ہے, اتنے پیسوں پہ ایک مالدار آدمی ایک وقت کی روٹی کھا کے آ جاتا ہے. تو آپ کی اور بچوں کی کمپنی کوئی نہیں. ایک گھر میں رہتے ہوئے صبح سے شام تک آپ ایک اور ٹریک پہ جا رہے ہیں, آپ کے بچے ایک اور ٹریک پہ جا رہے ہیں. مل بیٹھ کر افہام و تفہیم, عادات کو جانچنا, پرکھنا, پڑھنا, اس کا نہ آپ کے پاس وقت ہے, نہ ماں کے پاس وقت ہے, نہ بچوں کے پاس وقت. ان کو اسکولوں کی تعلیم نے گھیرا, شام کو ٹی وی نے گھیرا, اب انٹرنیٹ نے پکڑا اور کمپیوٹر نے پکڑا. تو ماں اور بچے میں کوئی کانفرنس کوئی نہیں, باپ اور بیٹے میں کوئی آپس میں مل بیٹھنا کوئی نہیں. لہذا ایک گھر میں رہ کر بھی ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. جب وہ جوان ہو کر آنکھیں دکھاتے ہیں پھر کہتے ہیں بچے نافرمان ہیں. ان کو فرما برداری ہم نے کب سکھائی؟ ان کے اندر ماں اور باپ کا تقدس کب پیدا کیا تھا؟ ان اسکول والوں کے ذمے تو ہے نہ. اسکولوں میں یہ ہو رہا ہے کہ انہیں بچے کو اسکول والے باپ کا مقام بتا رہے ہیں, ماں کا مقام بتا رہے ہیں. آج کے اسکول تو جدید ٹیکنیک کے مذبح خانے ہیں, جدید ٹیکنیک کے مذبح خانے, جہاں بکرے ذبح نہیں ہوتے, جہاں بچے ذبح ہوتے, جہاں مرغیاں ذبح نہیں ہوتی, جہاں نسل ذبح ہوتی. جو نسل صرف پیسے کی عظمت سے پروان چڑھے, جو نسل اپنے تصور میں بڑا گھر, بڑی گاڑی, موبائل اور بڑے ہوٹلوں کے کھانے اور سوسائٹیاں بڑی, اس کے سوا جن کے سامنے منزل کوئی نہ رہے, یہ تو ذبح ہو گئے. تو ہماری تو کوئی میٹنگ نہیں بچوں کے ساتھ. ایک گھر میں رہ کے ہم نا آشنا ہیں. تو بھائی صرف ہم ہی نہیں چھوڑتے بچوں کو, آپ نے بھی بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. تو بھائی کچھ وقت اپنے بچوں کو دو, جو اصل سرمایہ ہے انہیں ان راہوں پہ لگا کے جاؤ کہ وہ جنت کے راستے طے کریں, وہ جہنم کی وادیوں میں نہ بھٹکتے پھریں. اس کے لیے ہم کہتے ہیں گھروں میں تعلیم کرو, حضور کی سیرت سناؤ, صحابہ کی سیرت سناؤ, جنت جہنم کے تذکرے سناؤ, نماز کے, ذکر کے, تلاوت کے, ماں باپ کے مقام کے, کتابیں بھری پڑی, ان کو فضائل سنا سنا کے تیار کرو. اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے بچوں میں یہ فطرت پیدا کر دی ہے. مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا جب ایک دفعہ میری کمر میں درد ہو گیا, مجھے 2 مہینے گھر ٹھہرنا پڑا. تو میں اپنے گاؤں میں رہا مسلسل 2 مہینے. زندگی میں پہلی دفعہ میں مسلسل 2 مہینے, جب سے تبلیغ میں لگا میں گھر رہا.
تو اب سارا دن گزارنا ہوتا تھا، میں اپنے سارے خاندان کے بچوں کو اکٹھا کر لیتا، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، ان میں تعلیم شروع کرا دی، فضائل، اس کے ساتھ ساتھ نبیوں کے واقعات، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کوئی 1 مہینہ مسلسل میں نے ان کو سنائی. ان سب کے اخلاق ایک دم بدل کے رہے، عادات بدل کے رہے. مجھے شام کو کہیں کہ آپ کی تعلیم کا تو بڑا ہمیں فائدہ ہو رہا، بڑا ہمیں فائدہ ہو رہا. ایک میری بھتیجی کہنے لگی میرا بیٹا سالن اٹھا کے پھینکتا تھا اگر اسے پسند نہیں آتا تھا، اب ٹھنڈا بھی ہو تو چپ کر کے کھا لیتا ہے. آخری دن جب میں نے حضور کی وفات کا سنایا، وفات کا، تو میرا بھتیجا تھا، میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا 5 سال کا، وہ بھی بیٹا سن رہا تھا. جب تعلیم ختم ہوئی تو ماں کے گلے لگ کے چیخنا شروع کر دیا. کس بات پہ؟ کہ ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے. اتنا رویا وہ بچہ کہ سارے چھوٹے بڑے رونے لگے. وہ بھائی یہی کہہ جا رہا ہے ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے. تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ کتنا ہمارے اللہ کا ہم پہ احسان ہے جس نے اتنے بچپن میں ہمارے اندر اپنی اور اپنے رسول کی محبت کو رکھ دیا ہے. جب اس کو پانی لگے گا یہ ہری ہو جائے گی. بھائی اپنے گھروں میں اپنے بچے بچیوں کو وقت دو. ہر باپ یہ تمنا کرتا ہے ماں کہ ہم پہلے مریں اولاد بعد میں مریں. اولادیں یہ تمنا نہ کرتی ہیں نا، ان کی ہمت ہے کہ کریں. ماں باپ ہی یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم پہلے جائیں اولاد بعد میں جائے. تو اللہ کرے ایسا ہی ہو تو اولاد کو اس طرح چھوڑ کے مریں کہ ہمارے لیے کچھ کر سکیں، ہمیں کچھ پہنچا تو سکیں. یہ نہ ہو کہ بس کاروبار دا ثواب اما نو دیتا، 2 لاکھ میٹر دا ثواب پیو نو دیتا، اور 1 لاکھ میٹر کا ثواب تو پیو کو نہیں جا سکتا. اس طرح اولاد کو چھوڑ کر مریں کہ ہمارے درجات بڑھانے کا ذریعہ بنے. جو اپنی عورتوں کو تبلیغ میں لگاؤ، ان کے 3 دن لگواؤ، انشاءاللہ آپ کے سارے گھر کا نقشہ بدل جائے گا، آپ کے سارے گھر کی فضا بدل جائے گی. خود ہر مہینے باقاعدہ 3 دن چلیں، اپنی عورتوں کو 3 دن لگوائیں، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، سال میں کم از کم 3 دفعہ 3 دن لگوا لیں. آپ خود دیکھیں گے سارے گھر کا نقشہ بدل جائے. جن کو اللہ نے رزق دیا ہے اور ان پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے اللہ کے واسطے زکوٰۃ دیا کر. دنیا بڑی غریب ہے، اللہ کی قسم بڑی غریب ہے. لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، تلاش کرو. لا يسألون الناس الحافا، آج لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہو چکے ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، چہرے مورے سے پتہ بھی نہیں چلتا ضرورت مند ہیں، لیکن ان کے گھر میں چولہا بند ہے. اگر یہ فیصلہ آباد والے، صرف یہ سوتر منڈی والے سارے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو سارے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا. صرف یہ ایک بازار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں. اس لیے بھائی اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے آپ، اس رب کا واسطہ جس نے آپ کو رزق دیا، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرو. زکوٰۃ دینے والا سخی بھی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا. زکوٰۃ دینے والے کو نہ سخی کہتے ہیں نہ بخیل کہتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں داخل نہیں ہوتا. زکوٰۃ کے اوپر خرچ کرنے سے سخیوں میں داخل ہوتا ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے رشتہ دار تلاش کرو، اپنے پڑوسی تلاش کرو، ضرورت مند تلاش کرو، اور ان کو چپ کے ان پہ خرچ کرو. یہ تب ہوگا جب اپنے خرچے گھٹاؤ گے. جب آپ اپنے خرچوں میں اعتدال پیدا کریں پھر اللہ آپ کو حوصلہ دے گا اوروں پہ خرچ کرنے کا. اگر آپ نے اپنے خرچے بے ہنگم کر دیے پھر اوروں پہ خرچ کرنے کا نہ حوصلہ ہوگا نہ گنجائش ہوگی. کہ بھائیو کم از کم زکوٰۃ تو دیں. یہ کم از کم درجہ ہے کہ زکوٰۃ تو دی جائے. حاتم تائی سے کسی نے پوچھا، اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا کیا کہتے ہو، عرب کا ہر بدو حاتم سے بڑا سخی ہے. پھر اس نے واقعہ سنا ہے کہ میں سفر میں تھا تو ایک جگہ ہم نے کھانا کھایا، ایک بدو نے ہماری دعوت کی، بکری ذبح کی، تو میرے منہ سے نکلا نے عمل کی لیا، بھائی یہ کلیجی بڑی مزیدار بھنی ہوئی ہے انگاروں پہ. ہمیں احساس نہیں ہوا، بدو اٹھا
اور کلیجیاں نکال نکال کے بھون بھون کے ہمیں کھلاتا گیا. جب صبح ہم نے دیکھا تو اس کی 100 بکریاں تھیں، اس نے 100 کی 100 کاٹ کے صرف اس میں سے کلیجے نکال کے ہمیں بھون کے کھلا دیا. سارا سرمایہ دے دیا. پھر حاتم طائی نے اس کو 100 بکریوں کے بدلے میں 100 اونٹ دیے. اس نے تو سب کچھ لگا دیا. عبید اللہ بن عباس بہت بڑے سخی تھے، حضرت عباس کے بیٹے. کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگے ہاں بڑے دیکھیں. کہا کیا؟ کہا میں سفر میں تھا، ایک صحرا میں بارش آ گئی، ایک بدو کے خیمے میں پناہ لی، اس نے شام کو اونٹ ذبح کیا ہمارے لیے. بارش مسلسل چل رہی. اگلے دن اس نے دوسرا ذبح کرنے لگا. میں نے کہا بھائی یہ کل والا اتنا پڑا ہے یہی بنا لو. وہ کہنے لگا میں نے مہمان کو کبھی باسی نہیں کھلایا، ہمیشہ تازہ کھلاتا ہوں. اگلے دن دوسرا ذبح کر دیا. بارش 7 دن چلتی رہی، 7 دن روزانہ نیا اونٹ ذبح کرتا رہا. وہ کتنا کھائیں گے؟ 10 سیر کھا لیں گے. وہ صحرا میں دستور تھا، گوشت خشک کر لیتے تھے، پھر وہ سارا سال چلتا تھا. کہنے لگے 8ویں دن بارش ختم ہوئی، ہم نکلے وہ گیا چرانے اپنے جانور. ہم نے اس کی بیوی کو 3000 دینار دے دیے. 3000 دینار کا مطلب ہے 700 اونٹ اس میں آ سکتے ہیں، 7 کے بجائے 700. ہم چل پڑے. اتنے میں ہم نے پیچھے سے آواز سنی، وہ نعرے مارتا ہوا رکو 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 رکو. ہم رک گئے. اس نے تھیلی نکالی، بڑے غصے سے کہنے لگا یہ لو واپس. میں نے آج تک اپنی مہمان نوازی کو کبھی نہیں بیچا. میں نے اپنی مہمان نوازی کو کبھی نہیں بیچا. انہوں نے کہا بھائی یہ سودا نہیں ہے، آپ نے ہمارا اکرام کیا، ہم نے آپ کا اکرام کیا. کہا یہ ہرگز نہیں ہوگا، یہ پیسے واپس لو. کہنے لگے میں نے کہا میری بھی کوئی ناک ہے، میں واپس نہیں لوں گا. میری بھی جیب سے جو مال جاتا ہے واپس نہیں آتا. تو اس نے نیزہ اٹھا لیا. کہا واپس لیتے ہو یا کر دوں تیرے سینے کے پار؟ کہنے لگے میں ڈر گیا کہ یہ بدو ہے پار کر دے گا. تو میں نے وہ پیسے واپس لے لیے اسے. بھائیو اللہ کے واسطے سخی بنو، آج دنیا بڑی دکھی ہے. اور زکات کے اوپر بھی دینے کے جذبے پیدا کرو. مسجدوں میں زکات کا پیسہ نہ لگاؤ، مدرسوں میں بھی ہدیے دو. اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس کہ سارے پاکستان کے مدرسے 10 آدمی چلا سکتے اور بغیر زکات کے پیسوں کے چلا سکتے ہیں. تاکہ ہم جو علماء کی کھیت تیار کریں وہ ایسی ہو جن کا کھانا پاکیزہ ہو. زکات تو میل کچیل ہے. ہم مدرسے کے لڑکوں کو میل کچیل کھلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ٹھیک بولتے نہیں. ان کو کھلایا کیا ہے بیچاروں؟ جس کو جو روزانہ آپ باسی دال کھلاؤ اور اس میں بھی کھٹاس آ چکی ہو تو اس کی صحت کیسے پروان چڑھے گی؟ کہا تو تیرا چہرہ کیوں نہیں سرخ؟ روز تو تجھے گندی دال کھلاتا ہوں. جیسے وہ ہمارے راجہ میر سلطان صاحب فرمایا کرتے ہیں، کراچی کا بھیا کہہ رہا بیڑی پہ بیڑی پیتا ہوں، پان پہ پان کھاتا ہوں، چائے پہ چائے پیتا ہوں، پھر بھی چہرہ سرخ نہیں ہو رہا. ہمارے مدرسوں کو پاکیزہ مال دیا کرو. اللہ لوٹا کے واپس کرے گا. کس کو دے رہے ہو؟ اللہ کو دے رہے ہو. غنی ہے، غنی خوددار ہے، غیور ہے، واپس کرے گا. تو میرے جی میں یہ آتا ہے کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ مسجدوں پہ خرچ کریں، مدرسوں پہ خرچ کریں، ہدیے کا مال، زکات کا نہیں. زکات سب غریبوں میں تقسیم کریں. لیکن اب زکات کوئی نہیں دیتا، ہدیے کون دے گا؟ ہمارے استاد صاحب تھے مولانا منیر احمد صاحب، جب ہم نے حدیث پاک شروع کی دورہ حدیث میں تو ہم سے انہوں نے ارشاد فرمایا دیکھو بھائی تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جو آپ میں سے صاحب ثروت ہیں مدرسے کی روٹی نہ کھائیں، اپنی روٹی پکائیں. اپنی نہیں پکا سکتے تو مدرسے میں پیسے جمع کرائیں. یہ زکات کے پیسوں کا کھانا پکتا ہے اور زکات مال کی میل کچیل ہے. اور آج تو لوگوں کی اصل کمائیاں میل کچیل ہیں کہ کمائیوں میں اکثر ناجائز طریقے شامل ہیں. آج تو اصل مال میلا ہے، اس سے جو زکات نکلے گی وہ اور میلی ہوگی. لہذا جو استعداد رکھتے ہیں اپنا انتظام کرو، نہیں کھانے کے پیسے جمع کراؤ، یہ نہیں ہے تو کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو. چونکہ ہمارا گھر وہاں سے قریب تھا، ساہیوال میں ہم نے دورہ کیا.
میں گھر گیا, وہاں سے اپنا باورچی لے کر آیا. 1 سال پورا ہم نے اسے اپنے پاس رکھا. ہم جو رائمنڈ سے لڑکے آئے تھے 11, ہم نے سارا سال اپنا کھانا پکایا. کبھی 2-3 دن کے لیے باورچی چھٹی کے لیے گھر جاتا تو مدرسے سے جو ہم کھانا لیتے اس کے سارے پیسے اس سے بھی زیادہ ہم جمع کرا دیتے تھے. تو بھائیوں, کوئی سخی پیدا کرو جو مال لٹا کر خوش ہوں. مال جوڑ کے خوش ہونے والوں سے تو جہان بھرا پڑا ہے. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی, لٹا کر مال ہاتھوں سے قلندر رقص کرتے ہیں. کوئی ایسے لوگ پیدا کرو جو مال لٹا کے رقص کر رہے ہوں. یہ مال جوڑ کے خوش ہو رہے ہیں, اتنے ہو گئے ہونا, اتنے ہو گئے ہونا, اتنے ہو گئے. ہوں پتر کا بھی کام بن گیا, پوترے کا بھی بن گیا. ہوں نوی گڈی آ جانی, خدا کے بندو کیڑے چکر پی گئے ہو. ایسے لوگ پیدا کرو جو لٹا کے خوش ہو رہے ہوں, تو دنیا سکھی ہو جائے. تو بھائی اس کی نیت کرو, ٹھیک ہے نا, سخی بن کے مرو. اللہ نے جنت الفردوس کو بنا کر کہا بول, انہوں نے کہا افلح المؤمنون, ایمان والے فلاح پا گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری ذات کی قسم, میری عزت کی قسم, بخیل تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا. بخیل نہیں داخل ہو سکتا. اور بھائی ایک ہوتا ہے بخیل, ایک ہوتا ہے شحیح. ایک بخیل بھی دادا ہوتا ہے. بخیل کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اوپر تو خرچ کرے اوروں پہ خرچ نہ کرے, اس کو کہتے ہیں بخیل. شحیح کون بلا ہے؟ جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ اوروں پہ خرچ کرے, جو اپنے اوپر خرچ کرنے سے بھی محروم, اوروں پر بھی خرچ کرنے سے محروم ہو, وہ شحیح. ان ایسے لوگوں سے بھی جہان بھرا پڑا ہے, اور بخیلوں سے تو دنیا سارے بازار بھرے پڑے اللہ ماشاء. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو جب کھیتیاں پک جاتی ہیں بارشیں شروع کر دیتا ہوں, جب کاشت کرتے ہیں تو بارش روک لیتا ہوں, پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں, حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں. یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کاشت کرتے ہیں بارش کرتا ہوں, جب پک جاتی ہیں بارش روک لیتا ہوں, پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں, حکومت عقل مند اور سمجھدار اور درد مند لوگوں کو حکومت دیتا ہوں. تو آج اللہ ہم سے ناراض ہے, حکومت بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہے, پیسہ کنجوسوں کے ہاتھ میں ہے, بارشیں بے وقت ہیں, زمینیں بنجر ہو رہی, 10-10 فٹ پانی ہمارا نیچے چلا گیا, 10-10 فٹ زمین کا پانی نیچے جا چکا ہے بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو بھائیوں کو سخی پیدا کرو جو اللہ کو خوش کرنے والے ہوں, اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. سارا جہان بھرا پڑا ہے غربت سے, اور دیکھے اللہ کا شکر ادا کرو, یا اللہ تیرا شکر ہے میرا مال تو نے قبول کر لیا. کبھی احسان نہ جتلانا ورنہ پچھلی بھی چلی جائے گی. 1 کروڑ روپیہ دے کر بھی اگر ایک لفظ کی احسان جتلانے کا منہ پہ آ گیا تو ساری ضائع ہو جائے گی, ساری ضائع ہو جائے گی. اس سے بہتر ہے نہ دے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, مال دے کے بھول جاؤ, یہ نہ کہو کہ سارا شکریہ نہیں ادا کیتا. تو اس لیے بھائی دے کے بھول جاؤ. ایک دم مسجد میں داخل ہوا, پنکھے کے اوپر لکھا ہوا تھا ہدیہ من جانب حاجی محمد بوٹا. میں کہ 700 روپے کا بھی وہ نہیں سہار سکیا, اس کو بھی آ کے سب نو دسو بوٹے نے پکا دیتا اللہ نو. بھائی ایسے بوٹے پٹ دو, اچھا دے کے بھول جاؤ. تو بھائی سخی بنو, بخیل نہ بنو, اور نیکی کر دریا میں ڈال. احسان نہ جتلاؤ ورنہ سب برباد ہو جائے گا. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. ٹھیک ہے بھائی, کریں گے نہیں ساری بات. اللہ درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وقل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب تیرے دربار میں جمع ہیں, تیرے بندے ہیں, تیرے غلام ہیں, نافرمان ہیں. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے خطائیں, ہمارے صغیرہ, ہمارے کبیرہ سارے یا اللہ معاف فرما دے. شکر کیے, کھل کر کیے,
جلوت و خلوت میں کیے، اجتماعی انفرادی جتنے بھی کیے، یا اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے توبہ کا در کھولا رکھا، اللہ تیرا ہم پہ احسان ہے تو نے توبہ کا در کھولا رکھا، تیرا ہم پہ احسان ہے تو نے کوئی تعداد مقرر نہ کی، جتنی دفعہ ٹوٹ جائے تو اتنی دفعہ ہی کرنے پر قبول کرتا ہے۔ ہم نے بے شمار دفعہ یہ توبہ توڑی ہے، آج پھر یا اللہ اتنے بڑے مجمع کے ساتھ تیرے گھر میں بیٹھ کر یا اللہ